ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم چند دنوں کے اندر ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. جو کھل کے سامنے آیا ہے وہ اسپین ہمیں نظر آیا ہے. مشرق وسطیٰ میں تقریباً امریکہ کی تو یوں سمجھے دیس نکالا ہو گیا نا، اس کو نکال باہر کر دیا گیا ہے. تل اویو سے جتنی جو ہے انخلا ہوا ہے لوگوں کا وہ تہران سے کئی گنا زیادہ ہے. گلف کنٹریز کے اندر بجائے ایران کے خلاف بننے کے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بنتی چلی جا رہی ہے. بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ امریکہ کا سورج غروب ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ سے. پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک چلا کرتی تھی اس زمانے میں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. اب وہ مفادات اور خواہشات کے پیچھے یقیناً شیطانی ایجنڈا چل رہا ہوتا تھا. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے کشمیری مجاہدین تھے، جیسے افغان مجاہدین تھے، تو یہ وہ شیعہ مجاہدین تھے جو تیار ہو گئے اور اب آ کے وہ ریاست کے گلے پڑ گئے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تذکرہ و تبصرہ. تذکرہ و تبصرہ میں ہمارے پینل میں آج بھی محترم جناب مہتاب عزیز بھائی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، اور خالد محمود عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے اور وہ آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں. اور آج ہماری ڈسکشن وہی ایران کے حوالے سے جو لاسٹ ہمارا پروگرام ہوا تھا اور اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ آج 8واں دن ہے جنگ کا، اور دونوں سائڈز کے جو مطلب آپ کہہ لیں کہ دونوں جو فریق ہے اور ان کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں، یا ابھی ایک طرف تو ایران اکیلا لگ رہا ہے، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ایران کے پیچھے بھی اب کچھ پاورز ہیں. اس کے حوالے سے بھی ایک انالیسس ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور خاص طور پہ پھر پاکستان کا اس کے اندر کردار اور جو سپر پاورز ہیں اور جس طریقے سے وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں. اور صرف اب ایران تک جنگ محدود نہیں ہے بلکہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک میں اب یہ جنگ پھیل چکی ہے اور ایران جو ہے مختلف ممالک کے اوپر وہ حملہ آور ہے. لیکن اس میں ایک کنفیوژن یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے حملہ نہیں کیا لیکن وہاں پہ حملے ہوئے ہیں. تو وہ حملہ کس کی طرف سے آیا ہے اور اس کے پیچھے گریٹ گیم کیا بن رہی ہے. اور خصوصی طور پہ اس ہفتے کے اندر ایک اہم پیش رفت یہ آئی ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے خود ٹرمپ کی طرف سے اس کو جو مذہبی رنگ دیا گیا ہے اور اس کو جو جوڑا گیا ہے تھرڈ ٹیمپل کے ساتھ، اور پھر جو کچھ انہوں نے عبادات کا ایک وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا ایک مزاحیہ سا وہ ایک عمل جو ہے وہ سامنے آیا. تو یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے خاص طور پہ پاکستان افغانستان کے کچھ جو تنازع ہے، کیونکہ اس معاملے کے اندر یہ والا جو واقعہ تھا اور پاکستان کا بھی کیونکہ جھڑپیں جاری ہیں بارڈر کے اندر اور یہ کم نہیں ہو رہی، تو اس پہ بھی بات چیت کریں گے. تو کیسے ہیں جی مہتاب عزیز بھائی؟ خالد صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بھائی، شکر اللہ کا ٹھیک. کیسا جا رہا ہے آپ کا دورہ ترجمہ قرآن کا پروگرام کراچی میں؟ وہ تو آپ لائیو دیکھتے رہتے ہوں گے نا. جی الحمدللہ وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. آج بھی آپ کی طبیعت کافی ناساز تھی لیکن ہماری آڈینس کی طرف سے وہ اتنی پرزور مطالبہ آتا ہے کہ وہ آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں تذکرہ تبصرہ میں، تو انشاءاللہ آج اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. میں مہتاب بھائی سے سٹارٹ کرتا ہوں. مہتاب بھائی، 8واں دن ہے جنگ کا، کیا اپڈیٹس ہیں؟ مختلف خبریں، مختلف تجزیے، مختلف دونوں طرف سے جو ہے آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کر لیا، وہ اچیو کر لیا. مطلب ایک چیز تو یہ لگ رہی تھی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ ہم چند دنوں کے اندر اس کو اپنے وہ مقاصد جو ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. تو کیا وہ اچیو ہو گئے ہیں؟ اور ابھی تک کے بڑے واقعات اب اگر دونوں پارٹیز کی طرف سے دیکھیں یا دونوں فریقوں کی طرف سے دیکھیں تو کیا کیا کامیابیاں اور کیا کیا ناکامیاں آپ کی نظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق بھائی، اگر اس کو ہم دیکھیں کہ جو پہلا اعلان تھا جب یہ حملہ کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ ہم ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. اور ٹارگٹ اچیو کیا تھا اس وقت؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹارگٹ ہے رجیم چینج کا. تو آج 8واں دن ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 8ویں دن کسی جنگ کا جو ہے وہ رخ متعین ہو جاتا ہے کہ کون اوپر جا رہا ہے اور کون نیچے جا رہا ہے. پہلے 7 دن جو ہوتے ہیں وہ یہ ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کہی ایک ہفتے کے بعد جو ہے نا. تو آج میرے خیال میں بڑا اپروپریٹ جو ہے نا وہ ٹائم ہے اس کے لیے کہ ہم اس کو کر لیں. دیکھیں، پہلی چیز تو جیسے ہم نے کہا کہ انہوں نے رجیم چینج کا کیا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تیسرے دن ہی جو ٹرمپ انتظامیہ تھی وہ اس بات سے مکر گئی کہ ہم رجیم چینج ہمارا تو ٹارگٹ نہیں ہے. انہوں نے پھر مختلف
देने शुरू किए, मार्को रूबियो के अलग आए, विटकोफ साहब जो थे, जो इनके मुज़ाकरात का जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें ट्रंप की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका एक अलग मौक़िफ़ आया। ख़ुद ट्रंप ने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ दिए। कुछ में उन्होंने कहा कि जी इनकी सलाहियत जो है ना, हमने तो इनकी जो न्यूक्लियर पावर थी उसको ख़त्म करना था। जो न्यूक्लियर पावर ये पिछली दफ़ा क्लेम कर चुके हैं कि उसको हमने ज़ीरो कर दिया था, उसको दोबारा ख़त्म करना था। सिर्फ 8 महीने के अंदर ईरान ने दोबारा डेवलप कर ली, जिसको ख़त्म पहला यू टर्न तो ये आ गया। हाँ, पहला यू टर्न तो ये आ गया। फिर उनका आया कि मिसाइल की जो है ना वो ताकत हमने वो ख़त्म करनी है। फिर तीसरा ये हुआ कि अब जो इनकी वो चल रही है, अब वो इन सारी चीज़ों से पीछे हट के वो चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये दरअसल ह्यूमैनिटी के लिए एक जो है ना पूरा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। इन्होंने देखें जिस तरीके से मिडिल ईस्ट को टारगेट किया है और पूरी जंग को फैला दिया है, तो अब हमें इसको जो है ना वो समेटना है कि ईरान की ये सलाहियत ख़त्म करनी है। तो इस वक्त तो ये चीज़ चल रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की जो स्ट्रेटजी है उसको अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि ईरान ने सबसे पहला काम ये किया कि जो खलीजी ममालिक के अंदर जो सपोर्ट थी अमेरिका की, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो मिसिंग पॉइंट है जिनको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। एक तो जंग अमेरिका और ईरान की जो जंग है उसके ये जो एस्पेक्ट्स हैं ना इसके अंदर, मतलब ये भी एक आता है ना कि इन्होंने बिला वजह मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला किया, और जंग को फैला दिया। उसमें फैक्टर हैं, हम आगे जाके उसको डिटेल करेंगे, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत ये है कि आप ये देखें कि पिछले 2 महीने से जब ये मिलिट्री बिल्डअप हो रहा था, तो ये कहाँ हो रहा था मिलिट्री बिल्डअप? ये मिलिट्री बिल्डअप इन्हीं खलीज के ममालिक में हो रहा था, जहाँ इनकी बेसेस हैं, वहाँ पे लोगों को लाया जा रहा था, वहाँ पे इक्विपमेंट लाया जा रहा था, वहाँ पे मौजूद। अच्छा, फिर जो नेवल इनका आया है, देखिए एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 हज़ार लोग स्टेशन होते हैं, और उसके साथ जो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं 8-10 का जो ग्रुप, जिसे एक जो है वो जंगी बहरी बेड़ा कहा जाता है, उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग होते हैं। तो इन 8 से 10 हज़ार लोगों को सप्लाईज चाहिए होती हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती हैं, उनका जो असला होता है उसके ऊपर वो महदूद तादाद में होता है, उसकी कंटिन्यूसली अगर वो वहाँ से मतलब मिसाइल फायर कर रहे हैं दिन में, अगर वो 20 मिसाइल फायर कर रहे हैं तो तीसरे चौथे दिन उनके पास जो है वो मिसाइल का कोटा ख़त्म हो जाएगा, उन्हें नई जो है वो शिपमेंट चाहिए होती है। ये सब कुछ कहाँ से हो रहा था? ऑयल जा रहा था यूएई से, जो शिपमेंट थी फ्रेश जो प्रोड्यूस चाहिए होते थे उन्हें खाने पीने की और ग्रॉसरी, ये सारी, और जो मैनेज हो रही थी ओमान से और यहाँ से जो क्या कहते हैं यूएई से, और जो इसका था सारे का सारा गोला बारूद उसके लिए जो चाहिए था, ये सारे का सारा बहरीन से जा रहा था। जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन के अंदर, ये वहाँ से चीज़ें मैनेज हो रही थी इसको चलाने के लिए। एक चीज़ तो ये थी इसके। सेकेंड वन ये था कि जो इज़राइल के जहाज़ आते थे हमला करने के लिए ईरान के ऊपर, और जो वहाँ से उर्दन से अमरीकी जहाज़ आते थे, या उनका जो दूसरा जेरार्ड फोर्ड जो इस वक्त बहरा रूम में उनका जंगी बहरी बेड़ा है, उससे जो उड़ के आते थे, तो उन्हें रीफ्यूलिंग की जाती थी। वो रीफ्यूलिंग कहाँ हो रही थी? वो कतर के अल उदैद बेस से हो रही थी, ठीक है, और दूसरी की तरफ सऊदीया का जो प्रिंस सुल्तान बेस है वहाँ से इसको रिफ्यूलिंग मिल रही थी। सही। तीसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो ये उन्होंने कहा कि अरब ममालिक भी ये क्लेम कर रहे थे कि हमारी जो है ना वो सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही थी, लेकिन हमने एक चीज़ और देखी कि कुवैत के अंदर 3 जहाज़ तबाह हो गए और उनका फ्रेंडली फायर में मारे गए। उससे ये बात साबित हो गई कि एक्टिवली वहाँ से ये फ्लाई कर रहे थे। जाहिर है जो उड़ के तो वो घूमने फिरने के लिए, चक्कर लगाने के लिए तो नहीं जा रहे थे, बहरी बेड़ा नहीं है, बाकी ये सारी ये सारी चीज़ें। और लेकिन इन सब से भी बढ़ के जो चीज़ थी वो ये था कि ईरान का जो जब ईरान जवाबी कार्रवाई करता था इजराइल के ऊपर, तो इसको सारी जो है ना वो ट्रैकिंग मिलती थी। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो थे वो इन सारे ममालिक के अंदर ये पूरा जो बिल्डअप था वो देता था। इनके जो रेडार्स थे इसके अंदर सेंसर्स जो लगे हुए थे वो उसकी स्पीड को, उसकी ट्रेजेक्टरी को उसको मेजर करते थे। और देखें जब पहले दिन ईरान के जो मिसाइल फायर हो रहे थे तो उस वक्त इनका जो लैंडिंग टाइम था, जो सायरन टाइम था, जो इजराइल के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाते थे, वो 12 से 15 मिनट का था।
12 سے 15 منٹ مسلسل سائرن بجتے رہتے تھے اور لوگ بڑے سیف پلیسز پہ پہنچ جاتے تھے اور پھر جا کے میزائل چاہے وہ ہٹ ہوتا ہے یا اس کو جو بھی ہوتا ہے انٹرسپٹ ہوتا ہے لیکن وہ اس کے اوپر ملتا ہے. جب یہ تباہ ہو گئے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ جو ان کے ہائپر سونک میزائل ہیں اس کا تو جو وارننگ ٹائم ہے وہ 1 منٹ سے بھی کم ہو گیا ہے اسرائیل کے اندر, اور جو ان کا نارمل بیلسٹک میزائل ہے اس کا جو وارننگ ٹائم ہے وہ بھی 2 سے 2.5 منٹ تک جا گیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی ہٹ بہت سکسیزفل ہوئی ہیں. پچھلے اگر 3-4 دنوں کے اندر دیکھیں تو ان کی بہت سکسیزفل ہٹ ملی ہیں ایران کو اندر, جس کی بڑے پیمانے پہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے ایران کو آپ دیکھیں تو ایران بہت تھوڑے سے میزائل استعمال کر رہا ہے کیونکہ انٹرسیپشن کا ریٹ بہت کم ہو گیا ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. بالکل, اس پہ ابھی جو واقعات ہیں دونوں طرف کے نقصانات کے حوالے سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ہم اس پہ ابھی بات چیت کریں گے. میں خالد صاحب کی طرف آتا ہوں. خالد صاحب, امریکہ ایک سیکولر ملک اور جسے کہتے ہیں ابھی جو سیکولرزم کا مین چیمپئن ہم امریکہ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہم اپنے پروگراموں میں تو یہ بات کرتے رہے ہیں, آپ تو کئی سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں اب ان جنگوں کے پیچھے جو ایک مذہبی مقاصد ہے یا ان کے پیچھے جو ایک نظریاتی کشمکش چلی آ رہی ہے وہ بھی ہے, اور اس کا پھر ایک کنیکشن جسے ہم عالمی اسٹیبلشمنٹ کر لیں یا ڈیپ اسٹیٹ کر لیں یا ان کا جو شیطانی نیٹ ورک ہے اسے کر لیں. تو ابھی جو اس ہفتے کے اندر واقعات ہیں آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اب یہ کانسپریسی تو نہیں رہی, اب یہ کانسپریسی سے نکل کر اب یہ حقیقت بن گئی ہے اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ مسایہ تھرڈ ٹیمپل کی بات کی جا رہی ہے. ٹرمپ نے پہلے دور کے اندر جو ہے یروشلم کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا تھا, اس کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا, اور اب جو اس کے عزائم ہیں اور اس عزائم کے اندر آپ صرف یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ اس کی پوری جو مشینری ہے انتظامیہ ہے وہاں سے باتیں آ رہی ہیں اور آپ کو ڈفرینٹ جگہوں پہ اب یہ ڈبیٹ مل رہی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی چیز ہے یا یہ کوئی ڈسیپشن ہے یا اس کو وہ ڈی ٹریک کر رہے ہیں کسی چیز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا دیکھیں, جو ویسے تو دیکھیں مذہب تو ہمیشہ انسانی معاشرے میں ایک جزو لا ینفک کے طور پہ رہا ہے, اور لیکن یہ کہ جہاں تک حکمرانوں کا سوال رہا ہے, اگر آپ باطل جو نظریات ہیں یا باطل جو مذاہب گزرے ہیں ان کے اعتبار سے دیکھیں تو انہیں اصل حقیقت کا تو علم ہوتا تھا, بس وہ لوگوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے مذہب کو ایک سہارے کے طور پر استعمال کرتے تھے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے بتایا کہ یہ جو اوثان ہیں اور بت ہیں یہ مودۃ بینکم فی الحیات دنیا ہے, یہ تمہارے دنیا کی زندگی جو ہے اس میں ایک جوڑ پیدا کرنے کا, محبت پیدا کرنے کا, آپس میں ایک قریبی تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو جو بھی ایک حکمران ہوتے ہیں, بادشاہ ہوتے ہیں, تو انہیں قومی اتحاد تو درکار ہوتا ہے, قومی اتفاق رائے اور ہم آہنگی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے لیے مذہب ہمیشہ ایک بہت ہی اساسی کردار ادا کرتا رہا. تو مذہب کی ضرورت حکمرانوں کو ہمیشہ رہی ہے قوم کو متحد رکھنے کے لیے. میں پہلی بات یہ آپ کے سامنے رکھوں, خود حکمرانوں کا مذہب دکھلاوے کا ہوتا ہے. وہ بت انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کی کیا حقیقت ہے. وہ ان کے پجاری نہیں, مطلب وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پوجا کر رہے ہوتے ہیں, بہت اچھی طرح پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں. آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ سنیں جو وہ دربار میں ہوا جو بادشاہ تھا, تو اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ لو ان کانو ینطقون, اگر یہ بولتے ہیں, تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم, انہوں نے اپنے اندر جھانکا, فقالوا انکم انتم الظالمون, تو وہ سمجھ گئے کہ تم ہی ظالم ہو, یعنی ہم خود ہی ظلم کر رہے ہیں, ایک حماقت ہے جس کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر اپنے چہروں پہ الٹے ہو گئے, اپنے سروں پہ الٹے ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, کہ تجھے پتہ ہے یہ نہیں بولتے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی انہیں اندر سے تو پتہ تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یعنی قرآن مجید جو بات ہمیں سمجھا رہا ہے, لیکن وہ لوگوں کا جوڑ کے رکھنے کے لیے, وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مودۃ بینکم فی الحیات دنیا. اب اسے آپ لے کے چلیں نا, تھوڑا پیچھے بھی چلے جائیں, بے شک سن 300 عیسوی میں جب پوری سلطنت روما جو ہے, وہ میں پہلے بھی یہ بات کہتا رہا ہوں, اب سمجھنا آسان ہو گیا, کرسچن ہو گئی. تو جو وہاں کی رولنگ ایلیٹ تھی اسے کوئی کرسچینٹی کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہو گئی تھی, وہ ایک ٹول کے طور پر انہوں نے اسے اختیار کر لیا. اور چونکہ ویسے بھی اس کا پھیلاؤ بھی ہو رہا تھا, معاشرے میں پھیل بھی رہا تھا, تو وہ انہیں بہتر یہی سمجھا کہ اسی کو سرکاری مذہب بنا لیتے ہیں, اور اس کے اندر اپنے ایمبیشنز شامل کر دیے تھے. اس سلطنت روما کے جو خواب تھے اس کو عیسائیت کے جو ہے نا اس میں رنگ لیا تھا, اسے مذہبی ٹچ دے دیا تھا. یہ اچھا لفظ آ گیا بیچ میں ابھی, مذہبی ٹچ. تو
हाँ मजहबी टच दे दिया था। अब आ जाए, यानी ये अगर बैकग्राउंड आप जहन में रख के इधर आए, तो वो लोग के जो शैतान की बाकायदा इबादत करते हैं, जो बच्चों का गोश्त खाते हैं, जो उनका खून पीते हैं, ये अब कोई मतलब छुपी हुई चीजें तो नहीं है ना, ये तो रिकॉर्डेड चीजें होंगी, सरफेस पे आ चुकी हुई हैं। उनके बारे में आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि वो किसी मजहब के पैरोकार होंगे, क्रिश्चियनिटी के पैरोकार हैं, या वो कोई जूडाइज्म के होंगे, या किसी भी मजहब के होंगे। तो मसला ये है कि ये चूंकि बहरहाल ये जो भी वहाँ के पादरी लोग थे या जो भी उनके मजहबी पेशवा थे, उन्होंने इस पिछले अरसे में और यहूदियों ही के उकसाने पर एक राय अम्मा बनाई है कि जी वो थर्ड टेम्पल तामीर होगा तो वहाँ पे ला के तख्त दाऊदी रखा जाएगा। जब वो रखा जाएगा तब अब जो है ना मसीहा जो है ना उस पर उतरेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बल्कि उतरेंगे, उससे पहले तो नहीं उतरेंगे। तो ये उन्होंने आम पब्लिक को ये लॉलीपॉप दिया है कि भाई ये काम इस तरह होगा, तो वो पब्लिक इस पे बहुत जो है ना जज्बाती है। तो ये अब वो जो एजेंडा है किसका, जो आपकी पूरी दुनिया की रूलिंग एलीट है उसका, जो ज़रूरी नहीं हुक्मरानों की शक्ल में आपको नज़र भी आती है, जो बैक में सारा खेल खेल रहे होते हैं, जो यहाँ के यूँ समझे दौलतमंद लोग हैं या सरमायादार हैं, तो जो वो एजेंडा है कि उसके तहत फिर अब ये चीज़ को जो है ना एक एक्सप्लॉइटेशन का अमल है खुद क्रिश्चियनिटी के अंदर, या कोई राय अम्मा को एक तरफ लेके चलना, लोगों के अंदर एक मजहबी जज्बा पैदा करना उस जंग के लिए कि जो वो करके नो इंसानी को मिटाने का प्रोग्राम रखते हैं। असल में ये तो सिर्फ कोई अभी तो इस्लाम हदफ है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कल आगे जाके बात इस्लाम तक रुकी रहेगी? नहीं, ये किसी मजहब को बाकी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये शैतान है और ये नो इंसानी के दुश्मन है। इन्होंने सारे इंसानों को ख़त्म करना है। अब उसे जो आखिर ज़ाहिर है आग जलाने के लिए ईंधन चाहिए, वो कुछ पेट्रोल चाहिए, तेल चाहिए, जो दिया सलाई चाहिए, ये असबाब चाहिए। तो ये जो असबाब पूरे करने हैं, इसके लिए अब लोगों के अंदर कोई आमादगी पैदा करनी है। लोग सरमायादारों के ख्याल या सोच के मुताबिक तो एक्ट नहीं करेंगे, तो वो फिर उसे मजहबी टच दिया जाता है। तो ये मजहबी टच है। ये जो कुछ अभी आप जिस वीडियो का हवाला दे रहे थे शुरू में प्रोमो में, जो वो जो ट्रम्प बैठा हुआ है बहुत फोकस होके, बाकी उससे रूहानी फैज़ हासिल कर रहे हैं टच करके उसको, और गोया उसको मसीहा ने टच किया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये पब्लिक को दिखाने, इसीलिए तो इतना एहतमाम के साथ वो सारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और पब्लिक हो रही है। तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स के लिए है सारा, मेरा ख्याल ये है। बाकी अपना एजेंडा जो है ना उस लेवल पे जिस पे ये लोग होते हैं, वो एजेंडा माली एजेंडा होता है, माशी होता है। अच्छा, वैसे खालिद साहब इसमें थोड़ा सा अगर आप रहनुमाई कर दें कि एवेंजिकल ये जो ईसाइयत है, ज़रा प्रोटेस्टेंट्स का एक ज़ैली फ़िरका है, लेकिन उनका तो ये पूरा एक नैरेटिव तो इब्तिदा से रहा है। तो क्या इस वक्त जो चीज़ आ रही है, ये ट्रंप साहब का, जो सिर्फ ट्रंप साहब का ही नहीं है बल्कि उनके जो वज़ीर जंग हैं, उनके इरशादात जो देखने में आए हैं, और फिर उसके अलावा मतलब पूरी फ़ौज को इस बात पे मोटिवेट करना और ये कह देना कि मतलब लोगों को कत्ल करना जो है ना, इसके लिए ये तो मसला ही कोई नहीं है इस वक्त। तो क्या ये वो अब उसको नहीं आप समझ रहे कि वो अब खुल के जो है ना सामने आ गए हैं, और जो ये इसकी वजह से जो अमेरिकन सेकुलरिज्म है वो भी जो है वो इस वक्त दांव पे लगा हुआ है। और एक नुक्ता और मैं आपको इसमें वो करना चाह रहा हूँ कि आप देखें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो खुल के इस सारे अमल में जो अमेरिका का था, इसमें जो खुल के सामने आया है वो स्पेन हमें नज़र आया है, और स्पेन नुमाइंदा है जो रोमन कैथोलिक की नुमाइंदगी करता है पूरे तौर पे, जो है ना वहाँ पे रोमन कैथोलिक मजहब राइज है। तो इसको भी आप किस नज़र से देखते हैं? जी मेहता भाई, खैर चले, अच्छा हुआ, मैं महसूस कर रहा था कि हमारी आपस में बात ही नहीं हुई, तो आपने ये सवाल उठा लिया। तो सबसे पहले तो आप उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और अच्छे आपका रमज़ान गुजर रहा होगा। अच्छा, नुक्ता जो आपने उठाया ना बिल्कुल ये जस्टिफाइड है और बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपके सामने ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ और जो आप कह रहे हैं इसमें फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा उसको एक्सप्रेशन को ठीक करने की ज़रूरत है। मसला ये है कि देखें, एवेंजेलिक जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के अंदर से एक निकला हुआ फ़िरका है। अच्छा, अब जो उसकी तालीमात है, क्या वो क्रिश्चियनिटी की तालीमात है? यहाँ से मसला खड़ा होगा। यानी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि मज़ाहिब दुनिया में जितने भी हैं, अब क्रिश्चियनिटी है या इवन जो है ना यहूदियत है या हम मुसलमान हैं, तो या मुसलमानों के पता नहीं कितने फ़िरके हैं, जो कुछ भी है, तो इनका ओरिजिन तो ठीक ही है ना, ओरिजिन तो एक ही है सबका।
اور ایک اللہ کی طرف سے آئے ہیں. پھر آگے ان کے اندر جو ترمیمات ہوئی ہیں یا انحرافات ہوئے ہیں یا جو بھی اس کے جو پرورٹ کیا گیا ہے تو وہ انسانوں کی طرف سے کیا گیا ہے. اور انسانوں کی طرف سے جو ہوا ہے تو وہ انسانوں کے مفادات بیچ میں آ جاتے تھے جس کی وجہ سے انسان کرتے تھے یا ان کے کہہ لیں اپنی خواہشات آ جاتی تھیں یا مفادات آ جاتے تھے. اب وہ مفادات اور خواہشات کے پیچھے یقیناً شیطانی ایجنڈا چل رہا ہوتا تھا. تو یہ گریجولی سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہر مذہب کے ساتھ جو ہے نا یہ کھلواڑ ہوا کہ وہ اپنی اوریجن سے ہٹ گیا اور لوگ اسے اپنی خواہشات کے تابع لے آئے. نہ وہی چلتا رہا لیکن یہ کہ وہ شکل اس کی بدل گئی. مطلب آپ عیسائیت کو چھوڑیں اب ہم اپنے اسلام کو ہی دیکھ لیں تو کیا یہ وہ صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لے کے آئے تھے؟ تو ہم نے اس میں کتنا بگاڑ پیدا کر دیا. اچھا عوامی سطح پہ اس کا شعور اور ادراک ہی نہیں ہوتا. جیسے قرآن مجید یہودیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں جو اکثریت تو امیین کی ہے، ان پڑھ لوگوں کی ہے جو کتاب سے واقف ہی نہیں ہے، ان کی بس ایک اچھی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگ ہے. تو اس پہ یہ ان کے یہ جو بڑے بڑے جو جوگادری ہیں، مولوی ہیں ان کے، وہ ان کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں. یہ ہے جو معاملہ بنتا ہے. اب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے سلطنت روما کا ایک جو ہے نا گلوبل ایجنڈا تھا اور اس ایجنڈے کے لیے اسے قربانی چاہیے تھی، لوگوں کی جو ہے نا وہ کمٹمنٹ چاہیے تھی، ڈیووشن چاہیے تھی. اس کے لیے اس نے مذہب ایک اوڑھ کر اس کو ایکسپلائٹ کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے تو وہ اپنا جو ایجنڈا تھا اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اسی کو اب میں یہاں پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ عیسائیت کے اندر یعنی ایک نقب نہیں، یہ کئی نقبیں لگی ہیں نا. سب سے پہلی نقب تو لگائی تھی اس نے جو سینٹ پال تھا، جی وہ تو مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے آسمان پہ اٹھنے کے فوراً بعد ہی اس نے وہ نقب لگا دی تھی. دوسری نقب جو ہے نا بہت بڑی جو نقب لگی ہے وہ سلطنت روما کے ہاتھوں لگی ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے چل سو چل ہے وہ پھر یہ جو آخر میں جا کے پروٹیسٹنٹس بنے جی اور پھر اب مارٹن لوتھر کی جو جو تحریک تھی. ضرورت پیش آتی رہی نا اس کو اپنی شیپ دینے کی، تو اس طرح کے مذہب کا ایک ورژن جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا. اب جا کے یہ ایونجلک کا جو ہے نا کرایا گیا. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر مطلب کوئی عام آدمی اٹھ کے میں آپ یا کوئی بھی عالم دین، کوئی شیخ الحدیث، ایون کوئی شیخ القرآن، وہ اٹھ کے اگر کوئی اصلاح کا کام شروع کرے تو کوئی جا کے 2 صدیوں 3 صدیوں کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یہ ایک مذہب کو یا کوئی تحریک یا کوئی جماعت اٹھتی ہے اور وہ اٹھتے ہی جناب وہ چھا جاتی ہے اور جو ہے نا اقتدار کے ایک عوامل لائف میں سپین میں کچھ نہ کچھ وہ اچیو کر لیتے ہیں، رسائی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں اس کے اٹھنے کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا فورسز کار فرما ہوتی ہیں. تو یہ میں ایونجلک مذہب کو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو اس وقت رولنگ ایلیٹ ہے اس کا عوامی جو ہے نا وہ ایک فیس ہے. تو وہ انہوں نے باقاعدہ بنایا، اسے اپنے جو بھی وہ پادری تھے ان کے ذریعے سے اسے پھیلایا، لوگوں میں اسے قبولیت دلوائی. تو اس کے بعد اب جب وہ ماحول بن گیا تو یہ ظاہر ہے اب وہ فوجیوں کو تو وہی چورن بیچا جائے گا نا جو ایونجلک کا ہے، اور ایون آپ کی جو ہے نا میڈیا کو وہ چورن بیچا جائے گا. یہ اس لیول پہ سب سطح پہ وہی چورن بیچا جائے گا. یہ تو میں ہائیسٹ لیول کی بات کروں نا، وہ جو ایپسٹین جزیرے پہ جانے والے ٹاپ موسٹ جو ہے نا دنیا کے جو ہے نا ستارے ہیں، تو میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں. ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتے ہیں. باقی لوگوں کو جو انہوں نے کسی حق مذہب کو شیطانی ورژن دیا ہوا ہوتا ہے وہ لوگوں کے درمیان اسے جو ہے نا ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت یہ جو ایونجلک مذہب ہے بالکل ٹھیک ہے، موجود ہے. یہ اپنے ناطہ کرسچینٹی کے ساتھ جوڑتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے. وہ اللہ کو مجبور کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر واپس بھیج دے، دیکھ ہم اتنا کچھ کر چکے ہیں اس کے لیے. تو یہ سارا کچھ ہے، یہ ان کا ایک بیانیہ ہے جو انہوں نے لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں میں ایک جوڑ پیدا کر کے. نہیں تو یہ جنگ چھیڑی کیسے جا سکتی تھی اگر یہ لوگ رائے عامہ نہ بنے. اور رائے عامہ ظاہر ہے مفادات کی بنیاد پر جو کچھ خاص لوگوں کے اس پہ نہیں بنتی، وہ لوگوں کے اپنے دلی جذبات پہ بنتی ہے. اچھا اب جو دوسری بات آپ نے جیسے اسپین کی بات کی ہے نا، تو یہ ایک ٹکراؤ کرسچینٹی کے اندر جو ہے نا جب سے یہ ایونجلک وجود میں آئے ہیں تب سے ہے. اور وہ یہ ایونجلک جو ہیں یہ پوپ کو شیطان کہتے ہیں، اور وہ جو ہے نا جو کیتھولک ہیں وہ ان کو شیطان کہتے ہیں. یہ ان کے آپس میں اس حد تک یعنی شدید اختلاف ہے. تو باقی آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو پوپ لوگ تو سلطنت روما کے ساتھ پوری طرح جو ہے نا ان کی وہ تھی یعنی الائنمنٹ تھی ان کی. کیا ہاں جی وہی وہ جو تسلیس، جو ایک تسلیس تو وہ تھی نا عقیدے کی تسلیس، ایک جی جی سیاسی تسلیس تھی.
کہ جس میں اخبار اور رہبان اور حکمران یعنی بادشاہ یہ تین لوگ جو ہے نا مل کے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ ضمیری ہے کشتہ ملائی اور سلطانی اور پیری. تو یہ جو سیاسی تسلیس تھی اس کا یہ حصہ تھے یعنی یہ جو ان کے اخبار اور رہبان تھے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی یہ جو رجت ہو رہی ہے نا واپس جسے آج کل کہہ رہے ہیں جی فار رائٹ کے لوگ یہی ہے نا میرا خیال اصطلاح جی جی ترکیب جی استعمال. بالکل. تو جی تو یہ آپ یہ دیکھیں سوری ٹو سے کہ ہم مسلمانوں میں بھی جو ہو رہی ہے یا جو ہندوؤں میں بھی آپ دیکھیں ہو رہی ہے کرسچینٹی میں بھی ہو رہی ہے. میں پھر چونکہ مسلمانوں کو بھی بیچ میں شامل کر چکا ہوں لیکن انصاف کی بات یہی ہے کہ یہ ہم نے کوئی اسلام کا بھی اوریجن نہیں دریافت کیا. یہ ایک یعنی جنونی بنانے کے لیے اسلام کی طرف بھی ہو رہی ہے جنونی بنانے کے لیے ہندو مت کی طرف بھی ہو رہی ہے جنونی بنانے کے لیے کرسچینٹی کی طرف بھی ہو رہی ہے تاکہ وہ کھیل کھیلا جا سکے جو کسی نے ڈیزائن کیا جس کسی شیطان نے ڈیزائن کیا ہے. صحیح صحیح. تو یہ دیکھیں نا جو معتدل مزاج کے لوگ جہاں کہیں بھی پائے جاتے ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں ان کا جو اسسنیشن ہو جاتی ہے ان کے لیے وہ جو باتیں کہتے ہیں اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے. لیکن جو جنونی باتیں کرتے ہیں وہ فیسیلیٹیٹڈ ہیں ان کی بات پھیلتی بھی ہے اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے اور اس کو فیسیلیٹیشن بھی ملتی ہے. صحیح بات بالکل صحیح بات ہے کہ ٹرمپ کا صدر بن جانا بھی مطلب اس طرح کا جذباتی اور اس کے جو سکینڈلز اب سامنے آ رہے ہیں ابھی تو اس ہفتے کے اندر جو نئی ویو آئی ہے یعنی ایپسٹین فائلز کی یعنی جہاں تک یہ ایونجلک پہلو ہے نا اس میں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ مطلب یہ ریگن بھی تھا. ریگن کب گزر گیا ہے وہ ضیاء الحق کے دور کا صدر ہے ریگن. اچھا اس میں بش سینئر بھی تھا. اچھا یہ اوباما بھی تھا. بش جونیئر تو خیر تھا ہی تھا. یہ سارے جو ہے نا ایونجلک تھے اور یہ وہی دکھلاوے کا وہ ہوتا ہے. اصل میں تو یہ تھے جو اب ایپسٹین کے جزیرے سے جو فائلیں نکلی نا اصل میں یہ تھے. اس میں ان سب کے نام آئے. وہ ریگن تو بہت پرانا ہے اس کا تو نہیں آیا لیکن یہ کہ کلنٹن کا آپ کو پتہ ہے آ گیا اوباما کا آ گیا ہے. وہ کلنٹن کی جو بیوی ہے وہ تو بہت ہی کوئی شیطان کی خالہ ہے. اور اسی طرح جو ہے نا یہ اچھا یہ ٹرمپ نے بچا کے رکھا ہوا تھا. تو اب جناب ٹرمپ کا بھی وہ فائلیں کھل گئی ہیں. اب کل کی میرا خیال ہے کل کھل گئی ہیں. صحیح. چلے میں مہتاب کی طرف آتا ہوں کہ شیطان کے پجاری ہیں. مذہب ان کا ایک پیروپ ہے جو انہوں نے بنا ہوا ہے لوگوں کو الو بنانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہو گیا خالص صاحب. مہتاب بھائی اپڈیٹس کے حوالے سے دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک یار فروخ ایک بات یہ بھی بلکہ یہ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے مذہب کا شیطانی ورژن تیار کیا ہے. یہ زیادہ بہتر مذہب کا شیطانی ورژن. اس میں آپ بات کر رہے تھے تو مجھے جی آپ بات کر رہے تھے تو مجھے یہ مطلب میرے ذہن میں یہ چیز چل رہی تھی کہ دیکھیں ایک طرف ہمیں ہندوتوا نظر آتی ہے اور پچھلے پورے عرصے میں اگر اسلام کا جو چہرہ دنیا بھر میں پھیلایا گیا ہے وہ داعش تھی. جس طریقے سے وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے اس کو بڑی رومانیت دے کے کسی کو جناب وہ دور سے گلا کاٹنے کے لیے بڑی جو ہے نا ویژول ایفیکٹس کے ساتھ سینیمیٹک قسم کی فلمیں بنا کے وہ لے کے آئے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر جب بھی اب اسلام کی بات آپ کریں تو جو لوگوں کے ذہن میں ایک نیوٹرل آدمی کے ذہن میں جو پہلا پرسیپشن اسلام کا آتا ہے وہ داعش کی کوئی وہ والی ویڈیو آتی ہے. تو اس کو بھی پھیلایا گیا ہے. یہ بات ہے. یہ بس یہ سمجھ لینا. اب اور میرا خیال یہ ہے کہ اب جو ہے نا آگے اسی کو مزید پروموٹ کیا جائے گا. اسلام کی بھی یہی شکل ابھرے گی. بلکہ یہ کہ اب اگر فرض کریں آپ ذرا تصور کریں آپ کو پتہ ہے ایک تو اہل تشیع ہیں چلیں ان کے لیے تو پھر بھی کوئی ایک ہمیشہ سے ایک پرانا چلا آ رہا ہے. ایک ان میں جو زیادہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں اور جن کو عام طور پہ ہم روافظ بھی کہتے ہیں اور ان میں بھی انتہائی غالی قسم کے لوگ بھی ہیں. تو اب آپ سوچیں نا فرض کریں جو ڈیپ اسٹیٹ کا لیول ہے اس پہ تو ایسے ہی لوگ چھائے ہوئے ہیں ایون ایران میں بھی. اب یہ میں تو جو یہ خامنائی جو ہوئے ہیں ابھی ان کا جو اسیسینیشن ہوئی ہے تو اس کو بھی آپ اگر اس کے ساتھ جوڑیں کہ فرض کریں وہ معتدل مزاج کے آدمی تھے وہ کل جنگ بندی کے لیے تیار ہو جاتے مذاکرات کے لیے تیار ہو جاتے. تو جو فورسز یہ نہیں چاہتی وہ چاہتے ہیں یہاں پہ یعنی ایبسلیوٹ جو ہے نا وہ تخریب ہو ڈسٹرکشن ہو. تو اس طرح کے معتدل لوگوں کو وہ راستے سے ہٹائیں گے ہر ملک سے ہٹائیں گے. تو سر یہ پاکستان میں جو واقعہ سکردو میں ہوا ہے تو آپ دیکھ لیں اس میں وہ وحشت اور وہ بربریت
تو وہ ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ وہ فیس ہے کس کا؟ شیعت کا، کہ جس کا ہو سکتا ہے پورے عالم اسلام کو اب آگے جا کے سامنا کرنا پڑ جائے. اگر دیکھیں یہ جس طرح جنگ جا رہی ہے تو یعنی آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اسرائیل غالب آتا ہے تو بھی عربوں کی خیر نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران غالب آتا ہے تو بھی خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ کوئی معتدل ایران اب نہیں ہوگا، اب یہ والا ایران ہوگا جو ہم نے اسکردو میں دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن چلیں میں متابعی کی طرف آتا ہوں کہ مطلب واقعات کی جو چیزیں آتی ہیں، مطلب کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے ایران ہے، ایران کے ساتھ ایک ہماری ایک قدرتی نیچرل ایک ہمدردی ہے، لیکن ایران کے اب یہ واقعات کو پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ مطلب تیسری چوتھی دفعہ بڑی ہائی آفیشلز کا مطلب ایران کے اندر ایک تو ٹارگٹ ہو جانا، ٹارگٹ سکسیسفل ہو جانا، اور ان کے اندر ابھی جو ان کے جو رہبر تھے ان کا جو شہادت ہوئی ہے، اور اس میں جو سارے آفیشلز ہیں، ایک تو یہ چیز ہے. پھر یہ ہے کہ اچھی خاصی اب وہاں پر بمبارمنٹ ایئر فورس ویسے نہیں ہے. مطلب میرے تک ایک خبر تو یہ ہے کہ ان کے کافی جو میزائل بیٹریز ہیں وہ بھی ٹارگٹ ہوئی ہیں، اس وجہ سے میزائلز ان کے جو ٹارگٹ ہے وہ کم ہوئے ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایک رومانویت میں ایک طرف جو ہے ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے اگر عرب کی طرف جو جانے جاتی ہیں یا ادھر جانے جاتی ہیں تو ہے تو مسلمانوں کو نقصان ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. کیا یہ نقطہ نظر ٹھیک ہے یا حقائق سے برعکس ہیں؟ نہیں دیکھیں آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا سورس آف انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ ساری ہے ویسٹرن اوریجن کی، اور وہ اسرائیل کے اندر چیزیں سینسر کی جاتی ہیں، ایران کے حوالے سے چیزیں ایگزیجریٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ کل تک کا جو پرسوں پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو پینٹاگون کی پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے جو میپ دکھایا ہے اپنا، وہ میپ یہ شو کر رہا تھا کہ جو ان کے جتنے بھی جہاز ہیں، جتنی بھی ایئر فورس ان کی یوز ہو رہی ہے، وہ ایران کے اندر آ کر وہ حملہ نہیں کر رہی، بلکہ وہ میزائل اور لاٹرنگ منیشنز جو ہوتے ہیں، جسے کاماکازی ڈرونز بھی کہا جاتا ہے، جو جہازوں سے فائر کیے جاتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں، اور وہ اکثریت جو ہے عراق کی سرحد کے پاس آ کے وہاں سے فائر کر رہے ہیں. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل زبان میں ایئر ڈومیننس کسی جگہ پہ، جیسے کہ پاکستان کو افغانستان پہ تھی، جہاز جاتے تھے اور پن پوائنٹ کھڑے ہو کے وہ ڈراپ کرتے تھے، یا عراق پہ پچھلی جنگ میں جو ہے نا وہ حاصل کر لی تھی، لیبیا پہ حاصل کر لی، مختلف جگہ پہ، سیریا کے اوپر ہے. تو یہ صورتحال، یا یمن کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ یہی پوزیشن تھی. یہ پوزیشن ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں حاصل کر سکے جو امریکہ اور اسرائیل ہے ایران کے اندر. ایک پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم ابھی تک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کتنا افیکٹو ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن وہ رسک بھی نہیں لے رہے. کچھ خبریں آئی ہیں جو ڈرون وغیرہ اسرائیلی ڈرون بھی گرے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ رسک بھی نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بہت اچھا ان کے پاس جو ہے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ لمیٹڈ ہے، لیکن وہ بھی رسک نہیں لے رہے. اور جب آپ باہر سے کرتے ہیں نا تو پھر اس کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ بڑے جو بم ہوتے ہیں نا وہ نہیں گر سکتے. جو بڑے پیمانے پہ میس ڈسٹرکشن ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کے پن پوائنٹ جو ہوتے ہیں جہازوں سے جو فائر ہوتے ہیں وہ بیسکلی چھوٹے قسم کے میزائل ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پاکستان انڈیا کی جنگ میں آپ نے نظر آیا تھا کہ 7 جو مئی کو حملہ ہوا تھا، اس میں کسی بھی جہاز نے، انڈین جہاز نے پاکستانی بارڈر کو کراس نہیں کیا تھا، بلکہ انڈیا کی حدود میں رہتے ہوئے ہی انہوں نے میزائل فائر کیے تھے، اور وہ چھوٹے لیول کے تھے. ظاہر ہے جہاں پہ لگے وہاں پہ ہوئی شہادتیں ہوئی وہ ہوئی، لیکن کوئی ایسی مطلب وہ نہیں ہے کہ پورا علاقہ جو ہے نا جس سے وہ ہو جاتا ہے. اسکول کے اندر 180 بچوں کی شہادت. بالکل وہی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی جگہ پہ میزائل لگا ہے تو وہ بلڈنگ ہوگی، وہ ہوگا جسے کہتے ہیں نا. دیکھیں پھر میں آپ کو ایک چیز کر رہا ہوں کہ اس چیز کو اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ ہمارے لوگ نہیں، یا جو لے مین ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا. اسلام آباد شہر ہے، ٹھیک ہے. اسلام آباد شہر کو اگر آپ شرقاً غرباً جو ہے نا ناپیں تو ایک طرف یہ تقریباً 26 کلومیٹر اس کی بنتی ہے، اور دوسری طرف یہ کوئی 29-30 کلومیٹر جو ہے نا وہ 40-45 تک چلا گیا. میں شہر کی حدود کی بات کر رہا ہوں مین چیز میں. اب آپ دیکھیں کہ فرض کر لیں کہ ایک جو ہے وہ میزائل لگا ہے آ کر F-10 کے کسی پلازے کے اوپر، اور اس پلازے کی ایک جو
ٹاپ کی جو اس کی تھی فلور تھا وہ تباہ ہو گیا اور نیچے جو ہے نا وہ نقصان ہوا, نیچے بھی لوگ زخمی ہوئے, 20 لوگ اس سے. اسی طرح 100 میزائل لگے اور مختلف جگہوں پہ 100 بلڈنگز ہٹ ہو گئی. لیکن یہ شہر میں کتنا بڑا نقصان ہوگا ایک اس شہر میں. اگر اس کو تہران سے کریں تو تہران اسلام آباد کی نسبت 10 گنا زیادہ بڑا شہر ہے. اچھا, اگر مطلب اس کو کریں, کراچی جتنا تو نہیں ہے لیکن کراچی سے کم اس کی آبادی ہے, لیکن پھیلا ہوا خاصا جو ہے نا وہاں پہ ہے. وہاں پہ ابھی تک دیکھیں کہ 8 دن کے اندر جو پوری کی پوری ایران کے اندر جتنی بھی تبریز سے آپ شروع کر لیں اور سیستان تک کا علاقہ, مطلب اس کو اگر پورا جو ہے نا شمال سے جنوب کی طرف ہے, تو اس پورے علاقے میں جو کلیم ہے شہادتوں کا امریکہ کی طرف سے اور جو ایکسیپٹنس ہے ایرانی جو منسٹری آف ہیلتھ ہے وہ 1000 کے قریب ہے شہادتیں, اس پورے پلس مائنس کے ساتھ 1000 کے قریب ہے. تو اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈسٹرکشن کا لیول کیا ہوتا ہے, چونکہ ان شہادتوں ایران نے کیا نقصانات پہنچائے. میں ایک اس کو فردر, اچھا دوسری ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ بڑے پیمانے پہ بیماری ہوتی ہے وہاں کے اس کو میئر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس بھی جگہ پہ کوئی بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے لوگ اس شہر کو خالی کر دیتے ہیں, انخلا ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو اگر ہم تہران کو دیکھیں تو تہران سے انخلا تو نہیں ہوا لوگوں کا, لوگ موجود ہیں. ہاں, بلکہ پاکستانی سفارت خانہ بھی اور پاکستان کے نہیں سفارت خانہ تو چلے پھر بھی ایک نا سیکیور جگہ ہوتی ہے, اس کے اوپر نہیں ہو رہا اٹیک. اس کو عام بازاروں کے اندر دیکھیں تو آپ کو بے شمار فوٹیجز مل جاتی ہیں. آپ ٹویٹر کھول کے دیکھ لیں, آپ انسٹاگرام کھول کے دیکھ لیں, آپ ساری چیزیں چل رہی ہیں. پھر تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ ایران کے اندر اس طریقے سے سینسرشپ نہیں ہے. آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آج سے کچھ دن پہلے جب یہاں پہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جب یہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے جس کو, تو ایران میں نیٹ بند کر دیا گیا تھا. تو ایران میں اس وقت تو نیٹ چل رہا ہے ان کی ساری چیزیں. اس کا ان سارے جو ہے نا پوائنٹس کو اگر جب آپ انالائز کرتے ہیں تو آپ کو اس حملے کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے وہاں سے کہ کیا جو ہے نا یہاں پہ ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو آپ کو وہاں نقصان زیادہ نظر آئے گا. اچھا. وہاں پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تل اویو سے جتنی جو ہے انخلا ہوا ہے لوگوں کا وہ تہران سے کئی گنا زیادہ ہے. لوگ نکلے ہیں, جتنے لوگوں نے بارڈر کراس کر کے اسرائیل سے باہر گئے ہیں وہ لوکل بھی اور وہ غیر ملکی بھی, ان کی نسبت اگر آپ اسرائیل سے نکلنے والوں کو کا ریشو دیکھیں تو وہ اس سے 50% بھی نہیں ہے. اور وہ ایک انڈین شہری ہے, اس کا ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پہ, اور جس طرح وہ خوف کے اندر اور جس طرح اس کے حواس باختہ ہو کے اور اس میں یہی چیزیں بتا رہا ہے کہ بھائی مطلب واقعی ہے کہ وہ سوار ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی کچھ ان کی کیجویلٹیز گئی ہیں امریکہ کے اندر, تو امریکہ کے اندر بھی جو غم و غصہ ہے اور وہاں پر مطلب خود اسرائیل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گلف کنٹریز کے اندر بھی جو رائما بن رہی ہے اسرائیل کا بھی, میں نہیں کہہ سکتا, لیکن گلف کنٹریز کے اندر بجائے ایران کے خلاف بننے کے وہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بنتی چلی جا رہی. اچھا, میں آپ کو یہ بڑی دلچسپ قسم کی چیزیں, ایک تو مطلب یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہیں کہ سعودی ارامکو پہ حملہ ہوتا ہے, ایران تردید کر دیتا ہے اس کے اوپر, اور خود انٹیلیجنس سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو کیا کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح آذربائیجان پہ حملہ ہوتا ہے, سیم یہی پیٹرن وہاں پہ بھی دہرایا جاتا ہے کہ ایران تردید کرتا ہے اور اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. برطانیہ کا ایک بڑا دلچسپ جو ہے بیان, برطانوی وزارت خارجہ کا جو ہے نا سائپرس جو قبرص ہے وہاں پہ برطانیہ کا اڈا ہے. قبرص پہ جو ہے نا نو آبادیاتی جو کالونی تھی برطانیہ کی, اور جب یہ گئے تھے یہاں سے تو اس وقت ایک معاہدے کے تحت ایک اڈا جو ہے وہ برطانیہ کے پاس یہاں پہ آج تک موجود ہے, جس کو انہوں نے امریکہ کو جو ہے نا وہ دیا کہ صرف ڈیفنس پرپسز کے. ڈیفنس پرپز کیا ہے کہ وہاں پہ وہ ری انفورسمنٹ کی چیزیں جو ہے نا اپنی وہ رکھ سکتا ہے, وہاں سے ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا. بہرحال اس کے اوپر بھی ٹرمپ کا بیان اور ان کی آپس میں چل رہی تھی. اس دوران وہاں پہ اس اڈے کے اوپر ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے, اور برطانوی وزارت خارجہ نے یہ کہا کہ جو ڈرون وہاں پہ آ کے اٹیک کیا ہے اس نے, وہ بظاہر ایران کا جو شاہد 136 ڈرون ہے, ایرانی ساخت کا تھا. نہیں, وہ ڈرون تھا بظاہر, لیکن وہ اوریجنیٹ ایران سے نہیں ہوا تھا. اچھا.
یہ برطانوی وزارت خارجہ کا آفیشیل بیان ہے کہ وہ اوریجنیٹ ایران سے نہیں ہوا تھا, اس نے ایران سے نہیں آیا تھا. مطلب بڑا واضح ہے کہ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ صورتحال اس سے. پھر پرسوں کی ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے جس کو میڈیا پہ, چونکہ ذرا میڈیا پہ بہت سلیکٹڈ چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں نا, پرابلم یہ ہے. وہاں پہ ہوا یہ کہ سعودی جو ہیں سفیر ایران میں, انہوں نے ایک بیان دیا کہ جو سعودی سرزمین ہے وہ ایران کے خلاف کسی بھی اس میں استعمال نہیں ہو رہی ہے, نہ فضا استعمال ہو رہی ہے, نہ زمین استعمال ہو رہی ہے, نہ سمندر استعمال ہو رہے ہیں. اور اس کے 1.5 گھنٹے بعد اسرائیل سے ایک F-35 پرواز کرتا ہے, وہ سعودیہ کے اوپر سے ہوتا ہوا ایران کے پاس آتا ہے, عراق کی جو ہے نا وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ایران کے اوپر کچھ جو ہے نا وہ میزائل فائر کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے یہاں سے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو ٹرانسپونڈر ہوتا ہے وہ آن رہتا ہے, کہ اس کو جو سویلین ریڈارز ہیں جو فلائٹس کو کرنے والے, انہوں بھی سب نے ٹریک کر لیا اسے کہ یہ ہوا. وہ تصویریں پھر کافی وائرل, وہ پھر بعد میں بڑی وائرل ہوئی اس کے اوپر کہ انہوں نے یہ ثابت کیا. اور بعد میں خیر ایرانی جو ہے, اچھا اس کی سب سے پہلی خبر بھی ایرانی ایک جو ہے نیوز ایجنسی ہے, اس نے اسرائیلی نیوز ایجنسی ہے, اس نے چلائی ہے. اور اس نے خبر یہ چلائی کہ جی وہ غلطی سے اس کا ٹرانسپونڈر آن رہ گیا تھا. ٹھیک ہے, اور سعودی اسپیس یوز ہوئی ہے, سعودی اسپیس یوز ہوئی ہے اس کے اندر, واضح طور پہ جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے. تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنے, اور پھر مطلب سعودی جو ہے سابق انٹیلیجنس چیف ہیں ترکی الفیصل, انہوں نے تو خیر ایک سے زیادہ میڈیا چینلز پہ بڑا کھل کے کہا کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ سعودیہ کو گھسیٹے اس جنگ میں. ٹھیک ہے, لیکن سعودیہ ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ نہیں آئے گا وہ اس کے اندر. اور یہ ہونے سے اب جو اس وقت کی جو صورتحال اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ بحرین جو تھا نا, جو بیسیکلی ایک بہت بڑا, اس میں 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا وہاں پہ, اور جو یو ایس ملٹری اسٹریٹجی ہے خصوصاً نیوی کی, اس کے اندر سب سے مرکزی کردار بحرین کا ہوتا تھا. تو بحرین میں ہوا یہ کہ ان کے پاس جتنا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا ان کا سارا ختم ہو چکا ہے, کنزیوم ہو گیا, زیرو ان کے پاس. اب جو بھی چیز آتی ہے وہ پین پوائنٹ جا کے ہٹ کرتی ہے, وہ کسی چیز کو روک نہیں پا رہے. لیکن ٹرمپ نے کوئی آرڈر تو دیے ہیں کہ یار یہ جو میزائل وہ جو اس کی سر وہ آرڈر جتنے تھے نا, مسئلہ تو یہی ہوا ہے کہ یہ سعودیہ نے بھی جو بیان دیا تھا ان کے آفیشلز نے, اور اس کے بعد قطر نے بھی دیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ 2 چیزیں تھیں نا. ایک تو ان کے پاس تھے جو سعودیہ اور ان ممالک نے اپنی انوینٹری بنائی ہوئی تھی ایئر ڈیفنس کی میزائل اور اس کے. ایک وہ تھا کہ جب آپ نے اپنے ایئر بیسز دیے ہیں امریکہ کو, تو یہ ایک سیکیورٹی گارنٹی کے بدلے میں آپ کو ملے تھے, جس کی بنیاد پہ امریکہ نے اپنے ایئر ڈیفنسز یہاں پہ اسٹیبلش کرنے تھے. یہ ملے ہی اسی لیے تھے, اس کا مقصد یہی تھا. تو وہ جتنے امریکہ نے اسٹیبلش کرنے تھے وہ انہوں نے یہ کیا کہ یہاں سے سارے ریموو کر کے وہ اسرائیل میں لے گئے ہیں, یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے ان کا اپنا ایئر ڈیفنس. اور پھر بھی اسرائیل میں ہٹ ہو رہی ہیں چیزیں, اس کے باوجود اسرائیل میں ہٹ ہو رہی ہیں. اور یہاں سے ہی نہیں کیا بلکہ ساؤتھ کوریا سے بھی لے جا کے انہوں نے اسرائیل میں انسٹال کر دی ہیں. ساؤتھ کوریا اس وقت جو ہے انہوں نے اس پہ کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. تائیوان نے کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم جو امریکہ کی گارنٹیز تھی وہ وہاں سے ریموو ہو گیا ہے. اور کچھ خبریں ایسی بھی ہیں, آفیشیل تو نہیں ہیں لیکن ان آفیشیل خبریں یہ ہیں کہ جاپان کے اندر سے بھی جو ہے نا وہ موو کیے گئے. تو یہ جتنے دنیا کے اندر جہاں جہاں امریکہ نے سیکیورٹی گارنٹیز دی ہوئی تھی اور اس نے ایئر ڈیفنس سسٹم اپنے انسٹال کیے تھے, اس کا ایک میجر پارٹ وہ انہوں نے وہاں سے جو ہے نا وہ لے جا کے صرف اسرائیل کے تحفظ کے لیے رکھ دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں میں خالد صاحب سے ان کا اوپینین جاننا چاہوں گا. خالد صاحب اگر اس جنگ کو دیکھیں اور واقعات کو دیکھیں, یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ مطلب اسرائیل کی جو ٹیکنالوجی ہے یا ان کی پاور ہے, پھر ظاہری بات اس کے پیچھے امریکہ, اور امریکہ مطلب سول سپریم پاور ابھی جو ایک ارتھ بنا ہوا ہے, اور اس کی وحشت دہشت ٹیکنالوجی, پھر اس نے جو جتنا ڈرایا تھا کہ میرا یہ بحری بیڑا آ گیا, دوسرا بحری بیڑا آ گیا. لیکن کچھ جو چیزیں آئی ہیں سامنے, ایک تو یہ بھی خبر آئی ہے, شاید اس طرح مصدقہ نہیں ہے لیکن اب یہ کافی سورسز سے آ رہی ہے کہ ان کا جو بحری بیڑا ہے ابراہیم لنکن وہ بھی ہٹ ہوا ہے. اس کا خاص طور پر ریڈار بڑا پریسائسلی ہٹ ہوا ہے, اور اس کو پھر یہ ایک ریٹریٹ کرنا پڑا ہے, اور وہ بحر ہند کی طرف 100 کلومیٹر جو ہے وہ پیچھے گیا ہے. 700 کلومیٹر
700 کلومیٹر 700 کلومیٹر. اچھا. جی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ مطلب جو چاہتا تھا ایران، کیا اس نے وہ ٹارگٹ اچیو کر لی ہے؟ کیونکہ گلف جو ہے فلی بلاک ہے، فلائٹس جو ہے وہ نہیں چل رہی، نظام زندگی جو ہے اس طریقے سے معطل ہوا ہے. اکنامکس کے اندر دیکھیں تو وہ ابنائے ہرمز جو ہے اس کے اندر جو تیل کی سپلائی ہے اور اس کے ایفیکٹس جو پریڈکٹ کیے جا رہے تھے دنیا میں، پاکستان میں تو کل بھی تیل کی قیمت چڑھ گئی ہے اور دنیا بھر میں مطلب لوگ کہہ رہے تھے کیونکہ گیس کی سپلائی، تیل کی سپلائی یہ رک گئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایران فلی ان ہے اور اس ان کے ساتھ جو ہے اکیلا ایران ہی ہے، یا اس کے پس سے پردہ بھی آپ سمجھتے ہیں کوئی چیزیں ہیں؟ کیونکہ نشانے بڑے زبردست طریقے سے لگ رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نہیں، ایران تو خیر کچھ نہیں چاہ رہا تھا، چاہ تو امریکہ رہا تھا جو بھی چاہ رہا تھا. ایران تو ٹھیک ہے. اپنا دفاع کے حوالے سے اس کی کوئی اسٹریٹجی تھی، چلیں اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں جو وہ چاہ رہا تھا. تو اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ دیکھیں 8 دن تک جنگ لے کے چلے جانا، یہ بہرحال ایران کی کامیابی سمجھا جائے گا. اور ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ ایران کا پلڑا بھاری معلوم ہوتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو سمجھتے تھے کہ کوئی مقابلے کی چیز ہی نہیں ہے، وہ بھی اب کہنے لگے ہیں کہ بھئی ایران ہی کامیاب ہوگا. اچھا. اور اس میں آپ یہ جیسے ابھی آپ کو متا بھائی نے بتایا کہ وہ ابھی تک اس کی ایئر سپیس میں نہیں آ رہے، تو یہ ایران کی کامیابی ہے. وہ اپنے شپس کو نزدیک لانے کے بجائے دور لے کے جا رہے ہیں. ہٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ تو فیکٹ ہے نا کہ دور لے گئے ہیں. تو اب وہ یہ بھی ایران کی کامیابی ہے. ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ جی میں جو ہے نا ابنائے ہرمز جو ہے اسے کھول دوں گا، وہ ابھی نہیں کھول پائے، تو یہ بھی ایران کی کامیابی ہے. جیسے نقشہ بن رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تقریباً امریکہ کی تو یوں سمجھے دیس نکالا ہو گیا نا، اس کو نکال باہر کر دیا گیا ہے. ان کی کمیونیکیشن یعنی وہ جو یہ سارا کہہ رہے تھے نا کہ یہاں سے جانے تھے وسائل، ان کی جو ہے نا روزمرہ ضروریات کی چیزیں بھی یہاں سے جانی تھیں، اسلحہ بھی جانا تھا، سب ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. تو متبادل پہ وہ چلے گئے ہیں، کوئی انڈیا سے لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو یہ 7 دن ایران کی کامیابی کے دن ہیں. اور اب ان کے میزائل زیادہ ہٹ ہونے لگ پڑے ہیں. اور ایون یہ ہے کہ اسرائیل میں بھی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ایران میں اگر اچھے نہیں ہیں تو اسرائیل میں اس سے زیادہ شاید اچھے نہیں ہیں اور زیادہ برے حالات ہیں. رہ گئی بات یہ کہ بھئی کسی کا تعاون کیوں نہ ہو، تعاون تو ہوتا ہی ہے. گلوبل ویلیج ہے تو یہاں کوئی آئسولیشن میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اور مفادات کا ٹکراؤ ہر طرف ہوتا ہے. اور جب ایک تھیوری موجود ہے کہ جناب ایک ڈیکلائننگ سپر پاور ہے اور ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے، تو پھر یہ آپ اسے خود ہی جوڑ لیں. باقی یہ کہ کسی مسلمان ملک، پاکستان کا میں نہیں کہتا، لیکن پاکستان کو بھی تو ٹیکنالوجی ساری چائنا ہی سے ملی ہوئی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال انفارمیشن اور جو اس طرف جو آپ یہ ایک بات دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سفارت خانے خالی کیے، ملٹری بیسز خالی کی، لیکن یہ کہ جو کمرشل جو بلڈنگز تھیں ان کے اندر جا کے آفیسز لے کے تو وہاں پہ وہ جا کے بیٹھے، اور جہاں جہاں بیٹھے وہاں ہٹ ہوا ہے. تو یہ اتنی ڈیٹیلڈ انفارمیشن آخر کہاں سے ملتی ہے؟ یعنی اسی فلور میں جا کے وہ گھستا ہے وہ جو ڈرون ہے، اور اسی کمرے میں جا کے پھٹتا ہے. تو یہ تو ساری چیزیں بہت واضح انڈیکیشن ہے کہ مدد حاصل ہے. اور اب باقاعدہ، یعنی یہ کوئی اب ہم تکا نہیں لگا رہے، امریکہ میں یہ اب بات شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ بعض معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ رشیا مدد کرتا ہے اور بعض میں چائنا مدد کرتا ہے. وہاں کے اخبارات تک میں یہ بات آ چکی ہوئی ہے کہ چائنا اور رشیا جو ہے نا پوری طرح ان کی مدد کر رہے ہیں. باقی لڑنا ہمیشہ خود پڑتا ہے. زیادہ سے زیادہ مدد اتنی ہی ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو کسی نے انفارمیشن دے دی، کچھ جو ہے ٹیکنیکل ایڈ دے دی، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. باقی یہ کہ وہ محاذ جنگ تو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے، کوئی دوسرے کی جگہ آ کے کبھی بھی نہیں لڑتا. تو یقیناً مدد ہے. اور بلکہ یہ کہ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ امریکہ کا سورج غروب ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ سے، کسی اور کا طلوع ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن امریکہ کا تو غروب ہوتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے. اسے اب کیا، اب یہ بھی خبریں آ چکی ہوئی ہیں کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ بہت امریکہ سے ناراض ہوئے ہیں کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا. جیسے ابھی متاب بھائی بتا رہے تھے کہ سارا ڈیفنس سسٹم اٹھا کے وہ ادھر لے گئے، اور یہ ان کو بالکل جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، ایران کے آگے پھینک دیا گویا. تو اس طرح کی بھی خبریں تھیں کہ وہ اپنا سرمایہ امریکہ سے نکالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ تو اگر ہو جائے تو بہت بڑی ہے، اس جنگ سے بھی بڑی جو ہے نا دھچکا ہے امریکہ کے لیے. اگر سعودی عرب، دبئی، کویت، قطر، بحرین
یہ اگر آپ نے سارا جو ہے نا پیسہ جو ادھر رکھا ہوا ہے وہ نکال لیں, پتہ نہیں وہ دے گا بھی یا نہیں دے گا, لیکن فرض کریں یہ نکالتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی ناکامی ہو جائے گی, امریکہ کا سارا اثر و رسوخ ختم ہوگا. پہلے ایک بات ہوتی ہے, ایک روب ہوتا ہے نا, ہجمانی ہوتی ہے, وہ ختم ہو گئی امریکہ کی. اب کیا رہا؟ اور دوسرا سر یہ بھی ہے نا کہ مطلب میں نے کچھ چائنیز ڈیفینس انالیسسٹ کا وہ سن رہا تھا, تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو اب وار اسٹریٹجی ہے نا, اب یہ ایسے آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی جو ڈومیننس تھی فوج کے ذریعے, مطلب ابھی ٹرمپ نے یہ بھی جو بیان دیا ہے کہ ہم اپنی فوج کو جو ہے وہ داخل کریں گے عراق بارڈر کے ذریعے, اور کردوں کی انہوں نے سپورٹ کے لیے جو ان سے رابطہ کیا ہے. لیکن اب جو دنیا کی جو کمیونیکیشن وار چلی گئی ہے, سیٹلائٹ وار چلی گئی ہے, اسپیس وار چلی گئی ہے, اور اس کے اوپر اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے جہازوں کی بھی ضرورت نہیں رہی جب $30,000 کا آپ کا ڈرون آپ کو وہ چیزیں اچیو کر کے دے رہا ہے. اور ڈسٹنس آپ دیکھیں نا کہ اسرائیل اور ایران کا کتنا ڈسٹنس ہے, اور اتنی مطلب اچھی ٹیکنالوجی کے باوجود وہ ہٹ ہو رہا ہے. حالانکہ ایران کے پاس نہ ایئر فورس ہے, نہ اس طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ ویپن جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اپنے وہ جسے کہتے ہیں ماڑے موٹے ویپنس کے ساتھ بھی وہ چیزیں اچیو کر لی ہیں, اور وہ اپنی اس ساری فورس کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا. تو وہ وار اسٹریٹجیز بھی اب چیزیں وہ چینج ہو رہی ہیں. امریکہ تو اپنی اسٹائل اسی اسٹائل کے ساتھ وہ آپ 35 ہے اور وہ چیزیں ہیں, لیکن اب جو ہے وہ ماڈل ہی جنگ کا ڈفرینٹ ہو رہا ہے. نہیں, اصل میں ایک اور چیز ہے نا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو امریکن جو اسلحہ بناتے تھے نا, تو اس کی بنیاد ہوتی کس چیز پہ تھی؟ وہ جنگ میں استعمال کے لیے نہیں ہوتا تھا, وہ بیچنے کے لیے ہوتا تھا. اور وہ جتنا سفسٹیکیٹڈ ہوگا, جتنا مہنگا ہوگا, جتنا جو ہے نا اس کے اوپر بارگو لگیں گے کہ جی آپ نے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر دینا, ہمیشہ اسپیئر پارٹس ہم سے ہی لینا ہے, اس کی سافٹ ویئر اپڈیشن ہم بھی دیں گے. تو وہ بنیادی طور پہ ممالک کو اپنے ساتھ باندھنے کے ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. ہم نے F-16 لیے تھے تو آج تک ہم اس پروگرام کا حصہ ہیں. ہمارے ہاں ان کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, اور وہ باقاعدہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں استعمال ہو رہا ہے کہاں. یہی حال خلیجی ممالک کا بھی تھا. تو اب آپ مطلب وہی جو آپ نے کہا کہ 20-30 ہزار روپے کا ایک $20,000 کا جو ہے ایک ڈرون, جو ایرانی ڈرون ہے, اس کو ہٹ کرنے کے لیے جب آپ 1 ملین کا پیٹریوٹ میزائل استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ وہ بھی اب اس کی جو پریسیجن ہے اس کو بڑھانے کے لیے 2-3 آپ کو ظاہر ہے ایک سے تو نہیں ہوتا, اگر تو پہلے فلٹر سے نکل گیا تو دوسرے پہ سیکنڈ تھرڈ فیکٹر آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5-3 ملین اگر آپ لگا رہے ہیں ایک 30,000 کے, تو آپ جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. مطلب وہ توپ سے مچھر مارنے والی جو ہے نا بات یہاں پہ آ جاتی ہے. تو یہ امریکہ کی جو چیز تھی وہ اس کا وہی جو خالد صاحب نے کہا کہ اس کی ہیجمنی تھی, جس کی وجہ سے اسے کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. مطلب میں اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے یاد ہے جو ہم نے پڑھا تھا ہسٹری کے اندر کہ امریکہ کا 7واں بحری بیڑا انہوں نے موو کیا تھا. مطلب جب جو مشرقی پاکستان تھا اس کو علیحدہ کیا گیا پاکستان سے, وہاں تک تو پلان تھا, لیکن جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا کہ انڈیا کا پھر اندرا گاندھی تھی, اس کا دل للچایا کہ جناب یہ تو کشمیر اور یہ بھی تو ہو جانا چاہیے نا, پھر اکھنڈ بھارت پورا ہی بنا لیں. دیوی تو بن رہی تھی خلیج بنگالی, کیوں اس طرف بھی ہو جائے. تو جیسے ہی انہوں نے اس طرف کو موو کیا, ویسٹرن بارڈر کے اوپر انہوں نے دباؤ دیا, تو امریکہ نے صرف 7واں بحری بیڑا موو کیا تھا تو سیز فائر ہو گیا فوری طور پہ. اور اس کے بعد شملہ معاہدے میں باقاعدہ سرحد اس وقت کھینچی, جبکہ پاکستان بہت بری حالت میں تھا اس وقت. وہ اگر مغربی پاکستان بھی ہتھیانے کے لیے ہوتے تو ہم مطلب ہم تو فلی ایکسپوز تھے. آپ 70-80 ہزار جو ہے آپ کے فوجی ان کے قبضے میں ہیں. یہاں پہ حالات آپ کے مورال اتنا ڈاؤن ہے, اتنا جو ہے نا, تو آپ شاید اس وقت مقابلہ نہ کر پاتے. حقیقت ہے اس میں. لیکن صرف چونکہ ڈیزائن نہیں تھا یہ کہ اس نے کرے, تو ان کے صرف اس موو سے پاکستان کی ضرورت تھی. ہاں, پاکستان کو ابھی انہوں نے رکھنا تھا ظاہر ہے, تو جو ہے صرف اس موو سے ہی انڈیا کی جو ہے نا ہو گئی تھی. تو اب تو اتنی بڑی جو ہے کر کے, تو پھر اس کو وہ ٹرمپ کا وہ بیان بھی دیکھیں نا کہ جی ایران کے اوپر ہمیں تو خیال تھا کہ جب ہم اتنا بلڈ اپ کریں گے ملٹری تو ایران جو ہے وہ ڈیل پہ آ جائے گا, لیکن ایران تو آ ہی نہیں رہا. تو وہ والا مسئلہ جو ہے نا, اب انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب ہم آ کے جنگ لڑتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں مانتا. تو یہ والی اس کی ہیجمنی تو ختم ہو گئی ہے, جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنا سارا اسلحہ ڈیزائن کیا تھا. تو وہ چیزیں اب اس کی وجہ سے وہ ایبسلیٹ ہو گئی ہیں.
جو جدید ٹیکٹس ہیں اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی. یہاں تو اب معیشت کی جنگ بن چکی ہے, اور معیشت میں جیسے خالد صاحب نے بتایا کہ اب خلیجی ممالک نے آفیشیلی یہ بات کہی ہے کہ ہم ری تھنک کر رہے ہیں, اور سب نے مل کے کہی ہے. یہ جی سی سی کے جو ہے سیکریٹریٹ سے یہ بیان جاری ہوا ہے کہ ہم ری تھنک کر رہے ہیں امریکہ کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت, اور جو فیوچر کے ہماری کمٹمنٹ تھی اس کے حوالے سے ہم ری تھنک کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا اس کی صورتحال ہے. تو اگر ایک اجازت دیں تو میں خالد صاحب سے ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. خالد صاحب اس بارے میں ذرا ایک رہنمائی کیجیے گا ہمیں کہ ہم جو ہے نا جیسے ہی یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو ہمیں نظر آیا کہ ہمارے یہاں تو فرقہ واریت کو جو ہے نا وہ پھر 7ویں آسمان تک پہنچا دیا گیا ہے. ایک طرف تو آپ نے جیسے نشاندہی کی کہ وہ سکردو میں اور کراچی کے جو واقعات ہوئے اس میں اہل تشیع کا ایک خاص قسم کا چہرہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, اور ایک دوسری طرف بھی چیز ہے کہ آج جو ہے وہ لوگوں کو یہ یاد آ رہا ہے ایک مخصوص خصوصاً طبقہ فکر کو کہ جو یہ خامنئی صاحب تھے یہ شام کے 15 لاکھ مسلمانوں کے قاتل تھے, اور 15 لاکھ کی فگر جو ہے اس میں داعش نے جو قتل کیے تھے وہ کتنے, جو سعودیہ اور کویت کے ایئرپورٹ سے جو امریکن جہاز جا کے وہاں بمباری کرتے تھے اس میں کتنے ہوئے تھے, اور جو عراق کے اندر 2 جنگوں میں 21 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ شہید ہوئے مسلمان, تو ان کا تو ذکر کوئی نہیں ہے. لیکن یہ سارا کچھ ڈال کے تو اس وقت جو کر رہے ہیں, تو کیا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بھی وہ صہیونیت کی وہی خدمت ہو رہی ہے یا یہاں پہ کچھ مختلف ہے؟ جی مہتاب بھائی, ہم نے جو شروع میں مذہب کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں بھی میں نے جب مختلف مذاہب کا ذکر کیا تھا تو مسلمانوں کے مختلف مسالک کا ذکر بھی کیا تھا. تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ جو ہمارے معروف جو اس طرح کے ہیں مسالک, ان میں بھی ایک لیول پہ جا کے نا کوئی ڈیپ ان سائٹ تو وہ کوئی اسی طرح کا معاملہ بیٹھا ہوا ہے. یعنی ہمارے جو اہل سنت ہیں ان کو ہمارے اہل حدیث حضرات کے بارے میں ہمیشہ یہ شکوک و شبہات رہے ہیں. وہ خاص طور پہ بعض ایسی احادیث بھی ہیں نجد سے شیطان کا سینگ نکلے گا اور اس طرح کی کہ وہ, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک طرز عمل بھی رہا ہے امت مسلمہ کے اندر سعودی عرب کا بڑے بھائی کا رول بھی رہا ہے, لیکن یہ کہ امریکہ اور برطانیہ کے جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ کیا کہیں سہولت کار کا رول بھی رہا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا تھا ہمارے جو اس طبقے کو بھی. بریلوی حضرات دیکھتے تھے, پھر اہل تشیع بھی دیکھتے تھے, دیوبندی ذرا اس میں تھوڑا نرم رویہ رکھتے تھے. اچھا, جب ایران میں انقلاب آ گیا تو یہ پھر اب چونکہ یہ ایرانی عزائم تھے مکے کو اور مدینہ کو جو ہے نا وہ فریز کیا تھا وہ اس کے لیے نا اوپن فار آل سٹی قرار دلانے کے, تو اس وجہ سے سعودی عرب بھی تھوڑا وہ تھا, چاہتا تھا کہ ایران کو اصحاب میں لایا جائے. پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تحریک چلا کرتی تھی اس زمانے میں, تحریک نفاذ فقہ جعفریہ, تو یہاں کے بھی حکمرانوں کو وہ تھا. تو یہ اس طرح مل کے تو ایک ریزسٹنس فورس کہہ لیں بنائی گئی کاؤنٹر جو ہے نا کرنے کے لیے جو ایرانی عزائم تھے. اچھا, اب جب لوگوں کو اپنے اس کام کے لیے نوجوانوں کو آمادہ کرنا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں گی جو آپ ابھی بتا رہے تھے نا کہ جی وہ پھر وہ ان کے جذبات بھڑکائے جائیں گے, اور یہ جو ہے نا اس طرح کی موٹیویشن دی جائے گی کہ یہ ہمارے بزرگوں کی طرح توہین کرتے ہیں. ہوتی بھی ہے, وہ ایک مخصوص طبقہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کا بلیم پھر سب کے اوپر لگایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ چونکہ 10-15 سال ہوتی رہیں, ریاست بھی اس وقت جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی تھی جو سنی لوگ تھے ان کو, اور اس دوران بعض جگہوں پہ اہل تشیع پہ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, ظلم بھی ہوئے ہیں, ان کے لوگ مارے بھی گئے ہیں. پھر جب آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف کا دور آیا تو اس نے پھر پورے چن کے اہل تشیع نے اہل تسنن سے بدلے لیے ہیں, بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, اسی طرح کے ظلم انہوں نے دوبارہ ان کے اوپر کیے ہیں. اور اس میں جو ہے نا یہ گلگت بلتستان میں ایک بہت عرصے سے ایران کے اثرات تھے, اور وہاں سے خبریں اس طرح کی آتی رہتی تھیں. چونکہ وہاں پہ اہل تشیع بہت اکثریت میں ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے وہ پرامن لوگ ہوتے تھے پہلے وقت, صرف 40 سال 45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ ایرانیوں نے انہیں پہلے وہ کیا, یعنی ایکسٹریمسٹ بنایا.
پھر اس کے علاج کے لیے پاکستانیوں نے جو ہے نا وہ یہ جو نیچے جو علاقے ہیں جہاں پہ سنی اکثریت میں ان کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا. تو بہت یعنی 80s میں بھی وہاں پہ کوئی اسی طرح کا نا قتل و غارت گری ہوئی تھی, حملے ہوئے تھے بام, تو وہ اس طرح مینج کیا جاتا رہا. لیکن یہ پرویز مشرف کے دور کے بعد وہ جو ہے نا سنی بالکل ان کا اس طرح کی جو جماعتیں تھیں ان کا تیا پانچا ہو گیا. تو یہ اکیلے ہی کھل کھیلنے کا انہیں موقع رہا 20-25 سال. اور یہ یہاں سے یہ لوگ جاتے تھے شام بھی جا کے جو ہے نا پارا چنار سے جاتے تھے, یہاں سے جاتے تھے, وہ اب ٹریننگ لے کے آ گئے. تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے کشمیری مجاہدین تھے, جیسے افغان مجاہدین تھے, تو یہ وہ شیعہ مجاہدین تھے جو تیار ہو گئے اور اب آ کے وہ ریاست کے گلے پڑ گئے. اچھا, اب اس کے مقابلے میں اب ان کا کاؤنٹر کرنا ہے, تو وہ کاؤنٹر پھر اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے جذبات جو ہے نا وہ دوبارہ بھڑکائے گئے. وہ ظاہر ہوتے ہیں لوگ موجود, سوچ موجود ہوتی ہے, تو وہ اب چل پڑی ہے. اچھا, اب میں آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ اتنے احمق لوگ ہوتے ہیں, یہ جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کسی بھی مسلک کے ہوں, کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو رائے عامہ تھی وہ ساری کی ساری ایران کے حق میں ہے. اور انہوں نے یہ حرکت کر کے ایران کا بھلا کیا یا ایران کا نقصان کیا, یعنی اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے انہوں نے. کہ عام ایک آدمی بھی جو ہے نا وہ ایران کے بارے میں اگر کوئی نرم رویہ بھی رکھتا تھا تو اس کے اندر جو ہے نا وہ اب سختی پیدا ہو جائے گی, یا کم از کم وہ ایک اگر اسے دوسری طرف کا ایکسٹریمسٹ مل گیا نا تو اس کے لیے وہ زمین اموار انہوں نے خود کر دی ہے یہ حرکت کر کے. تو گویا وہ آپ کا دشمن تو آپ کی طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کہیں آپ کو کوئی جو ہے نا وہ نہ مل جائے, ہمدردی نہ مل جائے, اور آپ ایک ایسا قدم اٹھا دیں کہ وہ جو مل رہی ہے ہمدردی وہ بھی ضائع ہو جائے. تو وہ پچھلے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے یہاں پہ خاص طور پہ اہل حدیث حضرات تھے اور بعض جو دیوبندی لوگ بھی تھے, وہ اب یہ ایران کی مظلومیت کے نتیجے میں جو عوام کے اندر اس کی ہمدردی آ رہی تھی اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ مہم شروع کر دی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن اس مہم کو یوں جو ہے نا کہہ لیں کہ سہولت کاری کا کام ان شیعہ ایکسٹریمسٹ نے کیا, کہ جنہوں نے یہ دہشت گردی کی اور یہ جو ہے توڑ پھوڑ کی اور جلاؤ گراؤ کیا. تو اب وہ گویا ان کو جواز مل گیا ان کے خلاف مہم چلانے کا. اور اب یعنی وہ پہلے بلا جواز تھی, محض تعصب پر مبنی تھی, اپنی جو ہے نا نفرت پر مبنی تھی. اب اس کے لیے ایک بالکل جو ہے نا یعنی یہ ایک ہی چیز ہے جی, میرے حساب میں آپ دیکھیں تو کیا وہ شیعہ ایکسٹریمسٹ تو کیا سنی ایکسٹریمسٹ, یہ بس اوپر آسمان پہ جا کے ایک ہی ہو جاتے ہیں. بس یہاں ہمارے زمین پر یہ مختلف نظر آتے ہیں, اپنی اصل میں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. جاہل ہیں, ری ایکشنری ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, اور انہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے نہ دوسرے کی جان کی پرواہ ہوتی ہے. انسانیت ان کے سامنے کوئی شے نہیں ہوتی. اور الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو جیسے آپ نے داعش کا ذکر کیا, تو ایسے ہی یہ جو زمبیون کیا ہے, زینبون ہیں, تو یہ جو سارے ہیں یہ بھی کسی کے ہاتھ کے کھلو نہیں ہوتے ہیں. یہ ان کا کوئی پرسنل موٹیویشن نہیں ہوتی, اور جذبات کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں اور ری ایکشنری ہوتے ہیں. ان سے جو بھی آپ نے کوئی کام لینا ہو تو ایک ایکشن کریں, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ری ایکشن کیا کریں گے. تو سر یہ افغانستان کے حوالے سے بھی بتائیں نا کہ مطلب جب یہ پاکستان کا آپریشن شروع ہوا تو ایک مطلب میں ساری بات تو نہیں کرتا لیکن کچھ ایسے مطلب اسی ذہنیت کے لوگ وہ ان کے لیے بھی تو کھڑے ہو گئے کہ ان کے خودکش حملے بھی جائز ہیں, ان کی بربریت بھی جائز ہے, وہ سب کچھ کر دیں, لیکن ان کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کرنا چاہیے, ان کو مذاکرات کے ذریعے ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, بلکہ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا شریعت کے حامل بھائی ہیں. امارات اسلامیہ ہے اور ہمارے امریکہ کے غلام ہیں. ہاں, باقی تو طاغوت ہے نا سر. جیسے نفرت اندھا کر دیتی ہے ایسے ہی محبت بھی اندھا کر دیتی ہے. مسئلہ یہ ہے, اگر آپ دیکھیں ایک چیز کو, کہ ہمیں ریاست پاکستان سے ہمیں بھی بہت سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں, فلانی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, فلانی پالیسی ٹھیک نہیں ہے, لیکن افغان طالبان کے حوالے سے جو خاص طور پہ امریکہ کے جانے کے بعد جو ریاست پاکستان کی پالیسی رہی ہے ابتداءً بہت ہمدردانہ رہی ہے, بہت ہی یعنی انہیں اکوموڈیٹ کرنے کی رہی ہے. ہمارے وزراء ہیں جنہوں نے جو ہے نا ان کی فتح کے جشن منائے ہیں, ٹویٹ کیے ہیں. ہمارے آفیشلز ہیں جنہوں نے جا کے اپنی وہاں پہ نمائندگی موجودگی جو ہے نا وہ میڈیا پہ ظاہر کی ہے کہ گویا ہم ان کے بھائی ہیں. یہ پاکستان کی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی ہے. ان کے جتنے وہ دہشت گرد تھے, ڈکلیئرڈ دہشت گرد تھے, ان کو ایک طرح سے معافی دیے اور ان کو لا کے دوبارہ آباد ہونے کا موقع دیا ہے کہ آؤ اپنے گھروں پہ رہو, یعنی پورا امن طریقے پہ رہو. ظاہر ہے اس میں انڈرسٹوڈ بات یہ ہے
اس سے زیادہ ریاست پاکستان ان کے ساتھ کیا کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا بدلے میں کہ وہ جا کے انڈیا کی پراکسی بن گئے، اور انہوں نے جو ہے نا یعنی ایک تو ہوتا ہے ہم آپ کو محبت کی وجہ سے برابری دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں ہماری گردن پہ سوار ہو کر جو ہے نا وہ ہم سے مطالبے کر رہے ہو، کیا کہتے ہیں، سر پہ گولی، وہ پستول رکھ کر. تو وہ اس پوزیشن پر نا، یعنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم سے بات کرنے کے لیے جا کے انڈیا کے اس میں گود میں بیٹھے تھے. دیکھیں وہ ہمارے بغیر رہ نہیں سکتے، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن بات چیت کرنے کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ ذرا بلیک میلنگ کہہ لیں آپ، یا پوزیشن آف اسٹرینتھ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے وہ انہوں نے انڈیا کو سہارا بنایا. لیکن انڈیا تو ان کے لیے سہارا اس لیے نہیں بنا تھا نا، انڈیا کے اپنے عزائم تھے، اور انڈیا بھی اکیلا نہیں تھا اس مشن میں، اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، اسرائیل تھا، اور وہ پاکستان کو ڈسٹیبل کر کے اس کی ایٹمی صلاحیت سے اسے محروم کرنا چاہتے تھے. تو ایسا اگر آپ کا سگا بھائی بھی ہو نا، جب آپ کے پورے گھرانے کے اوپر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تو آپ بادل ناخواستہ گھر پورے کے بچاؤ کے لیے اس بھائی کی قربانی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ریاست پاکستان اس درجے میں مجبور ہو کے ان کے خلاف یہ قدم اٹھا رہی ہے، اور ابھی بھی رعایت کر رہی ہے. نہیں تو یعنی ان کی لیڈرشپ کو بھی اڑایا جا سکتا تھا، نہیں اڑایا. جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ ان کے جو بھی اسلحے کے ڈپو ہیں وہ اڑا رہے ہیں اور ایئرپورٹس اڑا رہے ہیں. اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کے جو ہے نا بیرونی جو آتی تھی امداد، اور وہ جن ممالک کے ذریعے سے آتی تھی، اس کا راستہ جو ہے نا وہ کاٹ رہے ہیں. تو انہیں نہیں ختم کر رہے. بس وہی بات ہے کہ وہ انسان بن جائیں تو میرا خیال ابھی بات بن سکتی ہے. اور جو لوگ آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، جس کے کہ طالبان گورنمنٹ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو وہ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، کابل میں آتے جاتے ہیں، ان کی موجودگی ثابت ہے. ان کو ہم پاکستان کے حوالے کر دیں تو میرا خیال ہے کام اب بھی صحیح ہو جائے گا. اور اگر یہ نہیں کرتے تو بالکل جسٹیفائڈ ہے. یہ تو عام پبلک کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے کوئی ماس ڈسٹرکشن جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہے. جو مخصوص جگہ ہیں انہیں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ پبلک کا مسئلہ نہ ہو تو اس سے زیادہ ان کو جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ پاؤں پہ لایا جا سکتا، گھٹنوں پہ لایا جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ وہ طالبان حکومت وہاں سے ختم ہو جائے. میرا اب بھی یہ گمان ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، وگرنہ یہ کہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا کہ ابھی تک کوئی اس طرح کا آپریشن کیا جا چکا ہوتا. اچھا خالد صاحب، ایک تھوڑی سی رہنمائی ہماری بھی، اور ظاہر ہے ہمارے آڈینس جو ہے، چونکہ یہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے، جو شیعہ سنی والا کنفلکٹ ہے اس وقت مذہبی طور پہ، کیا، چونکہ ظاہر ہے یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. تو کیا جو اکابرین امت تھے انہوں نے کیا اس معاملے کو کیسے سیٹل کیا تھا؟ یہ تو ایران کی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 79 میں جو انقلاب آیا، پھر ایک طرف ایران نے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، دوسری طرف سے عربوں نے اپنی پراکسیز کھڑی کی. تو ہمارے سامنے تو جو ماحول آتا ہے وہ تو ایک بہت مختلف سے ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ صورتحال تھی کیا؟ کہاں پہ کمٹمنٹ جو ہے نا وہ تھی؟ کہاں تک جو ہے وہ شیعہ سنی کو ایکسیپٹ کیا جاتا تھا؟ کیسے ہوتا تھا؟ ظاہر ہے جو اختلافات ہیں وہ تو ظاہر ہے جو جن لوگوں کے جو ہے نا وہ اٹھائے جاتے ہیں، مطلب جو میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو وہ مجھے تو لگتا ہے جن کے عقیدے کے اختلاف ہے. مطلب وہ نصیری وہ طبقہ جو حضرت علی کو جو ہے نا نعوذ باللہ جو ہے نا وہ خدائی درجہ دیتا ہے، یا جو امامت کے حلول کے جو ہے نا وہ قائل ہے، اور اسی طرح قرآن کی میں تحریف کے قائل ہے، تو ان کو تو خود شیعہ بھی جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. لیکن ایک جو مین سٹریم شیعت ہے وہ، اور جو مین سٹریم اہل سنت ہے، ان کے درمیان کس قسم کے تعلقات پہلے تھے، اور آج ایک بندے کو کہاں وہ کیسے اس معاملے کو سیٹل کرے، ایک لے مین جو ہے؟ دیکھیں اگر آپ بالکل پیچھے سے چلیں تو ایک یعنی ان کے پہلے امام جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ تمام اہل سنت کے لیے بھی اتنے ہی محترم ہیں. حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، امام زین العابدین تک چلے آئے، بلکہ اس کے بعد بھی جتنے بھی ہیں. تو یہ تو مشترکہ یوں سمجھے شخصیات ہیں، ان میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. البتہ یہ کہ وہ ان کو ذرا ایک امام معصوم کا سٹیٹس دیتے ہیں، اور اہل جو ہے نا سنت جو ہے وہ ان کو ایک چلیں ولی کہہ لیں، اللہ کا مقرب بندہ کہہ لیں، لیکن اپنے لیے تو بہت قابل عزت، قابل احترام شخصیات قرار دیتے ہیں ان کو.
یہ اس نوعیت کے جو اختلافات تھے، یعنی صدیوں یہی اختلافات اسی حد تک رہے ہیں، اور باہمی احترام بھی تھا، مجلسوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، ایک دوسرے سے علمی استفادے بھی کیے جاتے تھے۔ جن حضرات نے کفر کی بھی بات کی ہے تو وہ یعنی وہ کوئی اس طرح کے کسی فرد کے باقاعدہ کافر قرار دینے کا میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کا مسئلہ، بلکہ وہ یوں سمجھیے کہ جیسے ہم کسی کو کہیں یہ کام کفریہ ہے یا اس طرح کی بات ہے، کوئی اجتماعی پورے ایک طبقے کے کفر کی بات میرے علم میں اس طرح کی نہیں ہے جو پہلے وقتوں میں ہوا ہو۔ لیکن مطلب یہ جیسے آپ نے بلکہ میں نے بھی ذکر کیا تھا ایران کے انقلاب کے بعد، لیکن یہ اس سے پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا۔ یہ جو شدت آئی تھی نا، یہ اصل میں سلطنت عثمانیہ اور یہ جو صفوی سلطنت جو قائم ہوئی تھی ایران کے اندر، تو انہوں نے اپنا ایک جداگانہ سیاسی استحکام جو انہیں درکار تھا ایران کے اندر، اور جو ایک یوں سمجھے کہ اپنی اس کے لیے ایک ساکھ کے لیے جو چیز مذہب کی جو سہارا چاہیے تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ جو شیعہ اختلاف تھا اس کو اجاگر کیا، اور یہ جو متشدد شیعت کا آغاز ہوا ہے نا ایران کے اندر، یہ کیا ہے صفویوں نے، اور انہوں نے اپنے پولیٹیکل ڈیزائن کے تحت کیا ہے۔ اور یہ جو سارا تبرہ اور یہ جو اس طرح کی چیزیں تھیں، ان کی پروموشن جو ہے نا یہ ساری ان کی، تاکہ جتنی شدید نفرت پیدا ہوگی اتنا ہی گویا ان کو قوت ملے گی۔ تو یہ زیادہ تر جو یہ جو چیز شروع ہوئی نا یہ یہاں سے شروع ہوئی۔ اچھا، اب جو برعظیم پاک و ہند ہے اس کے اندر جو شروع میں تو خیر شیعت کا جو آنا ہوا ہے، یہاں تو آیا ہی سارا صوفی اسلام اور انفیت تھی۔ صوفیت کے اندر جو کچھ شیعت تھی وہ تو ساتھ آ گئی، لیکن ظاہر ہے صوفی شیعت کوئی اتنی متشدد شیعت نہیں تھی، یا اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں۔ وہ تصوف کی چیزیں جو تھیں جو شیعت سے ان کے اندر آئی تھیں، تو وہ چیزیں تو آ گئیں، لیکن یہاں پہ تو ساری انفیت آئی تھی۔ وہ آپ یہ جتنے بھی افغانستان سے آیا تھا تو وہ ماوراء النہر، وہ ساری انفیت کی جو ہے نا وہ بلکہ بڑی متشددانہ انفیت تھی۔ یہاں پہ جو شیعت آئی ہے وہ آئی ہے ہمایوں کے دور میں، اور جب ہمایوں کو شکست ہو گئی تھی اور وہ جا کے تو پھر لے کے آیا تھا مدد ایران سے، تو اس میں ساتھ اہل تشیع بھی آئے، لیکن یہ ان کے اندر وہ اتنی سختی نہیں تھی، اکٹھے رہتے تھے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب عالمگیر بادشاہ نے فتاوائے عالمگیری مرتب کروائے تھے، تو اہل تشیع کی جو ریاستیں تھیں، ظاہر ہے یہاں پہ یعنی اس طرح کے جیسے آج ریاست ہے یہ تصور تو نہیں تھا نا، وہ ایک اٹانومی حاصل ہوتی تھی ایک ریاست کو جو اس بادشاہت کے اندر ہوتی تھی۔ تو جو اہل تشیع کی ریاستیں تھیں انہوں نے بھی اپنے ہاں جو فوجداری مقدمات کے لیے اور اس طرح کے معاملات کے لیے انہوں نے وہی فقہ حنفی نافذ کی ہوئی تھی۔ تو یہ اس حد تک باہمی جو ہے نا وہ معاملات اچھے طریقے سے چل رہے تھے۔ یہ چیزیں پھر بعد میں جا کے آپ کو معلوم ہے یہ ایران کے انقلاب سے پہلے ہی کچھ شروع ہو گیا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عمل دخل شاید جب یہ وہاں پہ سعودی عرب میں وہابی اسلام آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا ایک ریئیکشن ہندوستان میں بھی آیا تھا، آپ کو پتہ ہے اہل سنت کے اندر بھی، جس کو پھر بعد میں اس روایت کو لے کے آگے چلے بریلوی، اور وہ ہمیشہ سے ان کی مخالفت بڑی شدت سے کرتے رہے۔ تو شاید اسی دور سے پھر ایک چیز جو ہے نا وہ اہل تشیع کے اندر بھی پیدا ہوئی، اور وہ جو ہے نا انہوں نے ان کی نفی کی، تو اس کے رد عمل میں پھر کچھ ایسا لٹریچر ضرور وجود میں آیا جن میں اہل تشیع کی تکفیر بھی ہے اور ان کی اس طرح کی چیزوں کے اوپر نکیر بھی ہے۔ تو یہ ایک علمی حلقوں کے اندر یہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایرانی انقلاب آیا، تو پھر باقاعدہ اس نے ایک تحریک کی صورت، دونوں طرف کی نفرت نے ایک تحریک کی صورت اختیار کر لی۔ اب یہ ہے دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، یعنی میں نہیں کہہ سکتا کہ ایرانی زیادہ برے ہیں یا جو ہمارے ہاں یہ دوسری طرف جو ایکسٹریمزم ہے وہ کوئی کم برا ہے۔ یعنی ایسے بہت سے لوگ ہیں اس وقت بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں جو اس حد تک وہ آگے گئے ہوئے ہیں کہ اگر یہودیوں کے ہاتھوں ایران تباہ ہو جاتا ہے تو وہ اس پہ خوش ہیں، وہ کہیں گے جی خس کم جہاں پاک، گند صاف ہوا۔ تو یعنی یہ اب میں اسے کیا کہوں، میں تو اسے بالکل ٹھیک نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری طرف جب دیکھتے ہیں نا تو اہل تشیع کے ہاں جب دیکھیں تو ان کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس درجے اب ان کے ذہن بند ہو چکے ہوئے ہیں دوسری یعنی اپنے مقابل کے لیے۔ میں سب اہل تشیع کی نہیں کہہ رہا، بہت معتدل مزاج کے لوگ بھی ہیں۔ یہاں لاہور میں جواد نقوی صاحب ہیں، علامہ جواد نقوی صاحب، وہ بہت یعنی
اطاعت کی بات بھی کرتے ہیں اور ان کا عمل بھی اس کے قریب ہے. لیکن یہ جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، بعض لوگوں کا جو ہے نا وہ آپ ان کی تقریریں سنتے ہیں یا کومنٹس دیکھتے ہیں یا کچھ ان کا نقطہ نظر اور رجحان معلوم ہوتا ہے، تو مجبور ہوا ہوں یہ سوچنے پہ کہ بھائی یہ حضرت مہدی کا جو بھی انتظار کر رہے ہیں ان کا تو اپنا ایک تصور ہے، لیکن یہ کہ اہل تسنن کا اپنا جو تصور ہے، اگر وہ اہل تسنن والے مہدی آئے تو یہ تو نہیں انہیں مانیں گے، کبھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں گے. تو ان کے مقابلے میں تو انہیں کوئی اپنا مہدی باقاعدہ پھر بنانا پڑے گا نا. کیا کریں گے جب اہل تسنن کا مہدی آ جائے گا اور جنہوں نے اسے نہیں مانا ہوگا وہ کہیں گے وہ والا نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو پھر وہ کہیں سے برآمد کر کے لانا پڑے گا نا. کیا کریں گے اس کا؟ جو تو چیزیں مجھے ادھر جاتی نظر آ رہی ہیں. سر وہ جو حالات آپ بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. اب جیسے سچویشن بڑھ رہی ہے، میں صرف تھوڑا سا ہنٹ دے رہا ہوں کہ اگر اسرائیل کو یا امریکہ کو ہزیمت اٹھانی پڑی تو ان کے لیے نہ آگے مطلب بچوں کی ویلیو ہے، نہ مریضوں کی ویلیو ہے، نہ ان کے لیے تو اصول نہیں ہے. تو اگر وہ نیوکس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں اور جتنی بڑی مطلب جیسے حدیثوں میں خبر ہے، جب بھی وہ وقت آئے گا، جب بھی وہ ہوگا، تو وہ تو میرے خیال سے اتنی تباہی کے بعد انسان غنیمت سمجھے گا کہ کوئی بھی لیڈر آئے. تو مسلکوں سے تو تب بھی ہم اٹھ سکتے ہیں اوپر. نہیں، میرا نہیں خیال نیوکس کا استعمال اتنا آسان نہیں ہے. میری بات سنیں، یہ دیکھیں، یہ ایشیا ہے، یہ جاپان نہیں ہے. اور یہاں پہ اب جو سچویشن ہے اس کو دیکھیں. ایران کے پڑوس میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے، ایٹمی طاقت ہے. اوپر جو ہے نا اس کے ساتھ اس پوری صورتحال پر آنکھیں پھاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں چائنا اور روس، اور دونوں جو ہے نا وہ اب اس خطے کے اہم کھلاڑیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس نے تو اس کے اور پوٹن نے تو بڑا بیان بھی دیا ہے، بڑا ان کی حمایت کے اندر، اور اس نے بڑی مطلب کلیئرٹی کے ساتھ وہ باتیں کی. میں نے مطلب میرے خیال ہے 2-3 دن پہلے میں نے یہ بات میں نے کی بھی تھی کہ اب مطلب چائنا اور روس کو جو ہے نا واضح پالیسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی کہ اگر کوئی یہاں پہ ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو وہ ان کا کیا رد عمل ہوگا. صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں، یعنی یہ اگر ایران پر بھی ایٹمی حملہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات سے تو اسرائیل بھی محفوظ نہیں رہے گا. ویسے بھی نہیں، مطلب جو تابکاری ہوگی تو اسرائیل تک اس کی لپیٹ میں آئیں گے. اور پاکستانی ہائی آفیشلز نے جو کنٹینیوسلی بیانات دیے ہیں، تو کوئی تھریٹ تو تھا نا جس کی وجہ سے وہ مطلب ان کو وہ بیانات خود امریکہ جا کے بھی دینا پڑا کہ اگر وہ پاکستان پہ اگر آپ نے وہ عزائم ہیں تو پھر یہ ہے کہ اگر پاکستان نہ رہا تو پھر آدھی دنیا نہیں رہے گی. اور پھر کچھ دن پہلے بھی جو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو بیانات سامنے آئے. الجزیرہ پہ بھی بات کی ہے نا، تو مطلب وہ اصل میں وہ اور اعتبار سے ہے نا بات. وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی اپنا کوئی پاکستان کے اوپر ایٹمی حملہ ہوگا تو اس کے بدلے میں یہ بات کی. وہ اس پہ ہے کہ فرض کریں آپ نے کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ بہرحال دیکھیں، امریکہ بھی ایک طاقت ہے، بڑی طاقت ہے، اور اسرائیل کو سمجھیں بس وہ امریکہ ہی ہے. تو اگر پاکستان پر کوئی اسرائیل اس طرح کا آپریشن لانچ کرتا ہے جس میں وہ پاکستان کو پیرالائز کرنے کی سوچتا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ ایٹمی حملہ ہی ہو، وہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. تو پھر اس کا جواب اسی طرح دیا جائے گا کہ پھر صرف اسرائیل ہی نہیں، بہت کچھ. بس سر آخری بات اس پہ آپ نے کافی میرے خیال سے ایک بڑا تفصیلی لیکچر ہے رمضان سے کچھ دن پہلے، جو ایپسٹین فائلز ہیں اور ان کا پورا جو شیطانی نیٹ ورک کے ساتھ تعلقات ہے، اس کے اوپر آپ نے بڑی تفصیلاً وہ لیکچر دیا ہے، وہ یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہے. لیکن صرف آج کے جو ابھی جو سینیریو ڈیولپ ہو رہے ہیں اور یہ جو ساری باتیں آ رہی ہیں، اور یہ بات آ رہی ہے ٹیمپل کی، اور پھر اس کے پیچھے جو ان کے عزائم ہے، اور اس عزائم کے ساتھ جو ہماری آپ کو پتہ ہے جو بھی ایلیٹ کلاس ہے وہ کسی بھی ملک کی ہے تو وہ بھی اسی شیطانی نیٹ ورک کا حصہ. تو مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی، بحیثیت امت، بحیثیت ہمیں اس شیطانی نیٹ ورک سے یا اس شیطانی عزائم سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے پناہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو ایلیٹ ہے وہ اسی شیطانی نیٹ ورک کا حصہ ہے. اگر اسے یوں کہہ لیں کہ براہ راست حصہ نہیں بھی ہے تو انڈائریکٹلی اس کے انفلوئنس میں ضرور ہے، تو ذرا تھوڑا ٹھیک ہو جائے گی بات. اچھا، اب آ جائیں آگے کہ بھئی اس سے بچاؤ کا راستہ ہمارے پاس سوائے اللہ کی کتاب کے کچھ بھی نہیں ہے. اور وہی ہے کہ جو ہمیں وہ وین بھی دے گا، اور اس سے جو ہے نا بچاؤ کی جو ہے نا وہ ایک پورا ایک حکمت عملی بھی ملے گی. اور باقی تو دیکھیں
اس وقت جو دنیا ہے وہ شیطانی کی دنیا ہے اور وہی چھایا ہوا ہے، اور ہمارے لیے کوئی روشنی کی رمق اگر ملے گی ہمیں کہیں تو اللہ کی کتاب ہی سے مل سکتی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. جزاک اور اللہ اس میں سر. سے آپ دیکھیں نے نا کتاب سے جی کتاب سے جی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کو کتاب بتا رہی ہے نا کہ شیطان ایک ایکٹیو فورس ہے، وہ کوئی صرف پھونکے مارنے والی چیز تو نہیں ہے. وہ کتاب آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کی فوجیں بھی ہوتی ہیں، حزب الشیطان بھی ہوتی ہے، شیطان کی پارٹی بھی ہوتی ہے، شیاطین ہوں جن بھی ہوتے ہیں، شیاطین ہوں انس بھی ہوتے ہیں. تو یہ پورا ویژن آپ کا وہ کتاب بھی کلیئر کرے گی نا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جزاک اللہ سر. آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکالا اور اس پروگرام میں شرکت کی، اور میں پروگرام کے اختتام میں مہتاب عزیز بھائی کو بھی اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام میں. تو انشاءاللہ خالد صاحب بھی انشاءاللہ رمضان کے بعد واپس آ جائیں گے تو ہم اسٹوڈیو میں ہمارا جو پرانا فورم ہے وہ دوبارہ بحال ہوگا. لیکن یہ ہے کہ ابھی حالات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ہمیں یہ ہے کہ پروگرام کرنا پڑا. تو اس حوالے سے آج کی جو ڈسکشن ہے اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ تو ہمارا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا، جو ہم حالات کو جس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.